ألا لله الدين الخالص. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون. عزیزان گرامی، رمضان المبارک ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا. یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں فرشتہ جبریل آیا اور اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اقرا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آگے سے کہا کہ ماں انا بقاری، مجھ سے نہیں پڑھا جا سکتا، میں کیا کروں. تو اس نے پھر کہا، حضور نے پھر آگے سے یہی کہا، پھر اس نے کہا اقرا. تیسری دفعہ اس سے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے جسم پہ کپ کپی تاری ہوئی تو اس نے حضور کو اپنے ساتھ لگا لیا. جبریل نے ساتھ لگا لیا، یعنی ایک نوری نے ایک بشر نبی کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹا لیا نبی علیہ السلام. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب بھی ڈالی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حوصلہ ہوا اور پھر آپ نے پڑھا اقرا، پڑھے. اب یہ مہینہ ہو گیا پڑھنے کا جو معنی لے لیا نا لوگوں نے، وہ تو لے لیا بھی صبح شام دن رات قرآن مجید پڑھی جانا ہے. کوئی پتہ ہی نہیں بھی اللہ پاک کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا، یہ پڑھی جانا ہے. یہ مسلمانوں کا کام بن گیا. اور آگے لے دے کے کام اور تھا، وہ شروع کر لی انہوں نے تراویح شریف. اس کے اندر اس بدعت کے اندر جو اس کو نبی پاک بند کر کے اس دنیا سے گئے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں سرے سے ہوئی ہی نہیں یہ تراویح. چیلنج ہے پوری دنیا کے اندر. اور یہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے مجھے دکھا دیں بھی سیدنا ابوبکر صدیق کا جو 2-2.5 سالہ دور ہے اس میں کبھی تراویح ہوئی ہو. یہ مجھے چیلنج. اس کا جواب کسی کے حتیٰ مولوی نافع مرحوم ہو گئے ہیں دیوبندیوں کے، انہوں نے بھی لکھا جی تراویح عہد بعہد کہ ہر عہد کے اندر ہوتی. جب میں نے پڑھا نا کہ تراویح حضرت ابوبکر صدیق کا نکال کر دیکھنا ہے تو مجھے پہلے ہی شک تھی کہ بلا حوالہ لکھے گا اور کچھ نہیں ہوگا. اور میں نے پڑھا الحمدللہ بلا حوالہ ہی تھا، وہاں لکھا ہی کچھ نہیں تھا کہ میں کس عہد میں ہوئی اور کس کتاب میں یہ بات لکھی. پتہ چلتا ہے ان سے اس قرآن مجید کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. اور ابھی نیٹ پر جو کلپس چل رہے ہیں بھی جیسے جلدی قرآن مجید ختم کرنے کی مسلمانوں کو پڑھی ہوئی ہے، شاید ہی کسی اور کتاب کو ختم کرنے کی پڑھی ہوئی ہو. برکیف اس میں اب بتانا ہے کہ اقرا کیا ہوا. جب اقرا کی گفتگو چلی تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جس قدر، یہ حدیث ہے، اللہ جس قدر کسی نبی کی بہترین بلند آواز سے قرآن پڑھنے کو کان لگا کر سنتا ہے اس قدر کسی اور چیز کو نہیں سنتا. یعنی نبی کو بھی اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ نبی ان کو بآواز بلند قرآن پڑھ کر سنا، اور خود بھی رات کو جب تہجد کے وقت میں تو کھڑا ہو جائے اس وقت تمہیں قرآن مجید پڑھنا ہے. لیکن افسوس ہے کہ نبی کی وہ آواز اللہ کو سب سے زیادہ پسند آتی ہے کہ نبی میرا قرآن پڑھے. یعنی خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب اللہ کی عبادت کرتے تھے تو تورات شریف کو وہ پڑھتے تھے، حضرت انجیل کو پڑھتے تھے، زبور کو پڑھتے تھے، اور دیگر نبیوں پر جو دیگر صحیفی صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ رات کو جب اپنی تہجدوں میں قرآن مجید پڑھتے تھے نا بآواز بلند، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ بڑے ذوق اور شوق سے نبی کی عبادت سنتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. کیوں نہ سنیں؟ کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ شاہی فرمان ہے. وہ یہ نہیں کہ قرآن مجید کسی عام آدمی کی کوئی کتاب ہے، وہ آپ نے اٹھا لی بیالوجی کی کتاب اور فزکس کیمسٹری کی کتابیں آپ پڑھتے پھرتے ہیں یا سوشل سائنسز کو آپ پڑھیں. یہ اللہ کا شاہی فرمان ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر بندہ مجھے بتائے میرا فرمان سنا کر کہ میں نے اس پر کیا نازل کیا اور اس تک کیسے پہنچا، یہ مجھے سنایا جائے. قرآن جب اللہ کو آپ نے سنانا ہے تو اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن کو کس طریقے سے پڑھنا ہے. اب قرآن مجید اللہ کو نہیں آپ سناتے، جتنے بھی ہیں آپ جتنے بندے بھی پڑھتے ہیں، کوئی اپنے ثواب کے لیے پڑھتا ہے، کوئی اپنے لیے کہتا ہے کہ میں مردہ بخشوا لوں اس کے لیے پڑھتا ہے، کوئی اپنے ورد وظیفے کے لیے پڑھتا ہے، کوئی رزق بڑھانا چاہتا ہے، کوئی اولادیں لینا چاہتا ہے، کوئی عادتاً پڑھتا ہے، کوئی خیر و برکت کے لیے پڑھتا ہے. قرآن مجید کو پڑھنا نہیں، قرآن مجید کو اللہ پاک نے جو وہاں کہا ہے وہ سنانا ہے. اور سنانا کس کو؟ اللہ رب العزت کو. نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قرآن ڈیلی اپنے رب کو سناتے تھے. اور جب رمضان شریف آتا تھا باقاعدہ طور پر
اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ جبریل جا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے مہینے کے اندر صرف قرآن مجید ہی سننا ہے، تو انہیں قرآن سن کر آ. اور جبریل روز آتے نبی پاک سے دورہ ہوتا اور ہر قرآن مجید رمضان کے اندر نبی پاک کو پورا قرآن مجید جبریل کو سنانا پڑتا. اور اللہ تعالیٰ بار بار اپنے نبی سے قرآن مجید جبریل وہ فرشتہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ زمین اور آسمان بھر جاتے ہیں اس کے وجود سے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے آتا ہے، اور ہزاروں اس کے کئی سو پر اور اس کے ہاتھ ہیں. اس فرشتے کے ذریعے سے جا کر بھیجتا کہ جا کر سن کہ میرا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید جو بیان کرتا ہے اس کے اندر کوئی چیز رہ نہ جائے، وہ تیرا کام ہے. اور آخری وقت میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس دنیا سے، اس دفعہ نبی پاک کے جب آخری سال تھا اس دنیا سے جانے کے لیے، جبریل کو کہا کہ 2 دفعہ قرآن مجید محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا ہے تمہیں، 2 دفعہ. اور حضور پاک نے دورہ کیا اپنے قرآن مجید کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیں، جب حضور اس کو قرآن مجید کو سناتے ہوں گے اس طرح سے سناتے ہوں گے کہ جس طرح ہم قرآن مجید سنتے سناتے ہیں؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکشن خدا کی ہے اور اپنے فرمان کے بارے میں. اور کس کو ہے؟ جس کو سے محبوب اللہ کو دنیا میں آج تک کوئی انسان نہیں ہوا، اور سب سے زیادہ اللہ کے قریب اور اللہ کا چنا ہوا اور اللہ کا برگزیدہ اور اللہ کے عرش کے سائے کے تلے جو جس نے جا کے کھڑے ہونے ہیں، عرش کے اوپر جا کر کے جو جنت ملنی ہے، وہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے پیارے نبی، جب آپ بھی قرآن پڑھیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنِ تَرْتِيلًا، اور قرآن مجید کو آپ نے پھر خوب ٹھہر کر پڑھنا ہے، سوچ سمجھ کر تدبر کر کے فکر کر کے پڑھنا ہے. یہ نہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہو گیا قرآن مجید سارا ختم ہو گیا. آپ کو کیا پتا، حضور نے صرف اتنا ہی کہا قرآن حدیث سورہ فاتحہ کا کہ جب فاتحہ کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جواب آتا ہے حامدانی حامدانی یا عبدی، میں نے اللہ کی تعریف کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہاں میرے بندے، میں نے تیری تعریف سن لی، تو نے واقعی. یعنی اللہ ہر آیت کے بعد جواب دیتے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید سارے کا جواب دیتے ہیں، صرف یہی نہیں کہ اس ایک آیت کا جواب دیتے ہیں. وہ صرف مثال دے کے نبی پاک علیہ السلام نے سمجھا دیا کہ اللہ ہر بات کا جواب دیتے ہیں اور اس بات کا جواب. آپ مجھے یہ بتائیں، قرآن مجید آپ کے سامنے اس وقت کوئی ایسی صورتحال ہے کہ آپ قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھتے ہوں؟ صبح مردہ بخشوا لیا، شام کو مردہ بخشوا لیا، کوئی خیر و برکت کے لیے پڑھ لیا. یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ قرآن مجید اس طرح سے پڑھتے ہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر جس طرح قرآن مجید رتل القرآن ترتیلا، میں نے اللہ بخشے مولانا مرحوم کو اللہ نے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، میں نے کہا یہ رتل القرآن ترتیلا کیا ہے؟ تو انہوں نے اس وقت مجھے کہا کہ لکھ لے، اور وہ دعائیں ساری انہوں نے مجھے ساتھ ساتھ لکھ کر دکھائیں، اور وہ میرے پاس موجود ہیں. کہیں میری وہ کتاب نہیں ملی دعاؤں والی، اسی کے اوپر میں نے لکھی ہوئی تھی. برکیف وہ سنا دیتا ہوں بھی کس طرح سے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور سمجھ کر آپ نے دیکھنا کہ دیکھیں آپ کے نبی کس طرح قرآن مجید پڑھتے تھے، اور اپنی حالت دیکھنی ہے آپ نے کہ آپ کس طرح. اب آپ کے ہاں قرآن مجید لوگوں کو سنایا جاتا ہے، آپ جب حافظ نے لوگوں کو سنانا ہے پھر اس نے اس طرح ہی سنانا ہے جس طرح کہ وہ اس کے ذہن میں نہیں ہوتا حافظ کا تراویح کے وقت پڑھتے ہوئے کہ میں اللہ کو قرآن مجید سنا رہا ہوں. بندہ کسی کوتوال کے سامنے جائے، کسی شاہی بادشاہ کے سامنے، بادشاہ کہ یہ ابھی فرمان جو ہم نے تمہیں دیا ہے یہ فرمان ہمیں پڑھ کر سناؤ، ہم نے کیا تمہیں آرڈر کیے ہیں. تو کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ اس طرح پڑھے گا جس طرح قرآن مجید یہ پڑھ کر سناتے ہیں بھی جلدی جلدی that is certified that Mr. Kashif you have to done this، اس طرح پڑھنا؟ انگریزی میں جو لکھتی چٹھیاں آتی ہیں وہ اس طرح پڑھ کر سنائی جاتی. وہ کہتا ہے جو میں نے آپ کو ڈکٹیٹ ابھی کروایا تھا، جب اپنے افسر کہتے ہیں اپنے پی اے سے کہ ڈکٹیٹ جو میں نے تمہیں ابھی کروایا تھا یہ سناؤ نا ذرا مجھے کیا اس کے اوپر لکھا ہے، تو آپ کس طرح پڑھ کر سنائیں گے؟ ایک ایک لفظ پڑھ کر سنائیں گے اور ٹھہر ٹھہر کر، اور پوچھیں گے ہر بات پر بھی آیا یہ درست ہے جناب علی؟ اب آپ کو قرآن آپ کے سامنے ہی نہیں حافظ کے ہوتا کہ میں نے قرآن مجید اللہ کو سنانا ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید پڑھنا کیوں ہے اور سنانا کیوں ہے. یہ سوال ہے جو میں نے پوری امت کے سامنے رکھا ہے. اس کے مقاصد کیا ہیں قرآن مجید کے پڑھنے کے؟ کس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہمیں پڑھنے کے لیے کہہ دیا اور کیوں ہر نماز کے اندر واجب کر دیا؟ یہ بات سمجھنے کی تھی لیکن اس بات کو کسی نے نہ سمجھا اور یہی مصیبت بن گئی ہمارے لیے. اور اس کے بعد جو ہوا امتوں کے ساتھ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن پہلے نبی پاک کا تو پہلے کیا کہا کہ اللہ سب سے زیادہ نبی کی بات جو سنتا ہے وہ اپنا فرمان نبی کے منہ سے سننا چاہتا ہے کہ نبی آ. اور نبی کو ڈکٹیٹ کیا کہ قرآن مجید کو آپ ٹھہر کر پڑھیں گے. اور اب نبی کیسے ٹھہر کر قرآن مجید پڑھتا ہے یہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے ایک رات
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلے گئے، تہجد کے وقت میں بھی جاؤں گا میں، اپنے لوگ پہلے اپنے مرشد نبی کے پاس رات گزارتے جاتے تھے، بھی میں رات گزار کے دیکھوں بھی کس طرح سے صبح عبادت کرنی، وہ سیکھ کر آتے تھے۔ صحابہ کرام نے نبی پاک سے اس طرح نہیں دین لے لیا بھی کوئی کتابیں پڑھ لی حضور سے، نہیں، جا کر حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو کیسے کرتے؟ اس لیے شیعوں کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی جب نمازی ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے عالم کے سامنے 2 رکعتیں نفل پڑھ کر دکھاتا ہے کہ جناب آپ دیکھیں کہ آیا یہ میری نماز بالکل صحیح تھی یا غلط۔ ادھر کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کہی جاؤ بتائی جاؤ، نمازیں ٹھیک نہیں کرنی، پیچھے ٹانگیں ٹھیک نہیں، آگے ہاتھ ٹھیک نہیں، کوئی میں کہتا ہوں، ابھی میں کہتا ہی ہوں سمیع اللہ لمن، سارے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور نبی پاک نے فرمایا امام سے پہلے جو بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اللہ اس کی شکل گدھے کی بنا کر قیامت کے دن اٹھائے گا۔ آپ یہ دیکھیں یہاں بڑے بڑے نمازی میں نے دیکھے ہیں، رکوع اور سجدہ بالکل ان کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے کہ یار یہ کس قسم کا ہمارے مولوی جلدی کیوں نہیں کھڑا ہو جاتا، تو وہ اس کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے۔ ابھی ادھر ہم کہتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، ادھر ہی سارے فٹافٹ آمین، بھی تم نے تو پڑھا ہی نہیں وَلَضَّالِّينَ، میں نے جب ختم کیا جب میں پڑھا تھا تم کیا کر رہے، تمہیں تو سننا چاہیے تھا، اور جب تم لوگ میں کہوں تب تمہیں، جب امام آمین کہے اس وقت تم آمین کہو، لیکن نہیں، کوئی طریقہ کار نہیں نمازوں کا رہ گیا، نتیجہ اس کا دیکھ لے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں گیا، اور یہ حذیفہ وہ آدمی ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرنے سے پہلے ان آدمیوں کے 12 منافقوں کے نام بتا کر گئے جنہوں نے حضور پاک پر حملہ کر دیا تھا۔ حضرت حذیفہ کو صاحب سر نبی پاک کا رازداں حضور علیہ السلام نے ان کو، اور یہ وہ صحابی ہے جو صحابی سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں پوچھتے تھے جن باتوں کا فتنہ پڑنے کا اندیشہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول ایمان تو لے آئے ہم آپ کے پاس آ کر کے، وہ تو ٹھیک ہو گیا لیکن یہ اب ایمان بچے گا کیسے، مجھے ان فتنوں کے بارے میں بتائیں کہ کیا کیا ہوگا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور بتا دے حذیفہ میرے مرنے کے بعد پھر یہ ہوگا، پھر میرے مرنے کے بعد یہ ہوگا، اس طرح قیامتیں آئیں گی، یہ فتنے آئیں گے، اس سے بچ جانا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بچتے رہے، تو فرماتے ہیں میں نے ایک رات نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے سورہ بقرہ شروع کر دی، سورہ بقرہ پہلے تو سن لیں، سورہ بقرہ شروع کر دی نبی علیہ، دل کو ہال ہی پڑ جاتا ہے مولوی تھوڑی سی باتیں شروع کر، ادھر ہی کوئی پڑھ دو یار چھوٹی جی سورت پڑھ کے لمبے کرو کہ یہ مولوی اپنے کاموں کو گھر رکھ کر آیا کرے، اپنی مسجدوں کام اپنے جو کام کرتے ہیں گھر، ادھر میرا ہی خطبہ تھوڑا سا ہو جائے گھڑیوں کی طرف دیکھنا شروع ہو جائے، یہ گھڑی کیا ہے، گھڑی کس ظالم نے بنا دیا آپ کو، وقت کی پابندی ضروری ہے، گھڑی کی پابندی کوئی نہیں ضروری۔ نبی پاک علیہ السلام وقت پہ نماز پڑھاتے تھے کہ زور کو عصر میں داخل نہیں کرتے تھے اور عصر کو عشاء میں داخل مغرب میں نہیں کرتے تھے، وقت اور چیز ہے گھڑی اور شے، لیکن آپ پر کفر کی تہذیب اس طرح مسلط کر دی گئی کہ اب آپ گھڑی کو وقت اور وقت کو گھڑی سمجھنا شروع کر، یہ ہے آپ کے علم کی انتہا، جو کہتے ہیں ہم بڑے سائنسدان ہیں تے ایم بی ہیں تے پی ایچ ڈی تے ڈاکٹر تے انجینئر، دماغ اتنا کھوتا بھی ٹائم اور اس کی گھڑی جو ہے واچ، اس کے درمیان ہی بندہ فرق نہیں کر پا رہا کہ یہ ٹائم اینڈ واچ کیا ہے، یہ 12 گھنٹے کی بجائے 14 بنا لو جس طرح سے مرضی۔ تو نبی کے پاس وقت گزارنے کے لیے صحابی گیا تو کہتا ہے سورہ بقرہ شروع کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے کہا آپ 100 آیات پڑھ کر رکوع کریں گے، صحابی نے کہا میں نے دل میں سوچا 100 آیتیں پڑھ کر نبی علیہ السلام رکوع کریں گے، نہیں، کہا نہیں، لیکن آپ پڑھتے گئے، میں نے کہا آپ اسے 1 رکعت میں پڑھ لیں گے، آپ پڑھتے گئے، میں نے کہا آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ نے سورہ نساء شروع کر لی، اللہ اکبر اللہ اکبر، بقرہ بھی گئی، آل عمران، نساء، تیسری جا رہی ہے، 7 سپارے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے نبی کے بارے میں سوچے، شاہی فرمان سنانے کے لیے اپنے رب کو حضور پاک کو روزانہ اٹھنا پڑتا تھا، اور نبی پاک پر تہجد اللہ نے فرض کر دی تھی کہ پیارے نبی آپ پر پہلا، یہ میں نے ادھر اس امت کے آدمی ہیں جس کے اوپر پہلا فرمان، اس لیے آپ کیا کریں گے، آپ سب سے پہلے آپ مجھے قرآن مجید ڈیلی سنایا کریں گے، اور اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید ڈیلی آپ علیہ السلام کا سنتا، اور پھر فرمایا پھر آپ نے سورہ آل عمران بھی شروع کر لی، آپ نے اسے ٹھہر کر پڑھا، کس پر کیا کیا، ٹھہر کر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، ٹھہر کر پڑھا، نکلتی نا جان مسلمانوں کی، یہ جان اسی طرح نکلنی ہے، 4 گھنٹے کی فلمیں دیکھنی تم پر آسان ہیں، رات کو ٹی وی کے تبصرے دیکھنے تم پر آسان ہیں، وہ مہندی کی رسمیں ساری رات کرنی آسان ہے، ولیمہ ساری رات چلتا رہے، کنجر خانہ وہ آسان ہے،
شادی کی ساری رسمیں تم پر ہوتی رہیں وہ آسان ہے، مرغوں پہ جتنی دیر مرضی رات تک خوشگپیاں کرتے رہو وہ آسان ہے، بیٹھکوں میں، چوکوں میں، چراہوں میں بیٹھ کے ڈرائنگ روموں میں گپیں لگانی تم پر آسان ہے، لیکن اپنا قرآن مجید تم پر پڑھنا اور سننا اور اس پر عمل کرنا تمہارے لیے مشکل ہو گیا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، جس قوم کی زندگی باتوں پر اور فضول اور لایانی باتوں پر گزرے گی، اس قوم پر فضول اور لایانی ہی باتوں کا الہام ہوتا ہے اور لایانی لعنتیں ان کے اوپر برستی رہتی۔ تو فرمایا ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، جب آپ آیت تسبیح پڑھتے تو اس وقت تسبیح بیان کرتے۔ کسی آیت میں آتا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، حضور کھڑے ہو جاتے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا، پڑھتے نبی سبحان اللہ سبحان نبی علیہ السلام۔ اور جب کبھی نبی علیہ السلام کوئی سوال والی آیت پڑھتے کہ مانگ اپنے نبی ان سے کہے کہ بندوں سے کہے نبے عبادی میرے بندوں کو بتا دے کہ وہ مجھ سے مانگے اور سوال کریں، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ سوال کرتے کہ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، دعائیں کرتے پیارے نبی علیہ السلام۔ مسلمانوں کو تو یہی نہیں پتا کہ ان کے نبی نے کتنی چیزوں سے پناہ مانگی ہے اور کتنی چیزوں کا سوال کیا۔ کبھی آپ نے گنی 2 4 5 4 آپ کو چیزیں جنت مل جائے، آخرت مل جائے، کبھی کتنی چیزیں ہیں، 53 تو چیزیں ایسی ہیں جن سے نبی نے پناہ مانگی کہ یا اللہ یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے میری زندگی کے اندر، اور 50 60 ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ یا اللہ یہ مجھے دے دے میری زندگی کے اندر۔ جس قوم کو ابھی تک مانگنا نہیں آیا ان کو یہی نہیں پتا چلا کہ ان کا اور اس کے نبی کا آپس میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا رابطہ تھا، اور نبی کن چیزوں سے پناہ مانگتا تھا اور کن چیزوں کا سوال کرتا تھا، اس نے کیا کرنا ہے مجھے یہ بتا دیں۔ باقی گنتیاں آپ کو یاد ہیں، شکوے آپ سے سن لیں وہ آپ سنائیں گے، آپ سے شکایتیں سن لیں وہ سنائیں گے، اللہ نے آپ کو کیا کیا نہیں دیا وہ آپ ہمیں ضرور آ کے لازمی طور پر بتائیں گے۔ باقی مانگنا کیا ہے اور لینا دینا کیا ہے وہ آپ کا لینے دینے والا آپ کا چکر ہی نہیں۔ آپ مانگتے بجلی جس طرح حکومت سے مانگ رہے ہیں، بھی حکومت بجلی دے دے، کیوں؟ وائی فائی کا چلتا رہے، موبائل ٹیلی فون ہمارا چارجر پہ نہیں لگتا، کنیکشن ہمارے بند ہو جاتے ہیں، وہ جو ہماری فیکٹریاں ہیں وہ، یعنی اپنے لچھن جو ہے نا وہ اپنی عیش و عشرت پوری کرنے کے لیے بجلی مانگتے ہیں، ورنہ آپ کو بجلی کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا جب کوئی سوال والی آیت پڑھتے تو سوال کرتے، اور جب کسی ایسی آیت کو پڑھتے جس پر تعوذ ہوتا تو آپ تعوذ کرتے۔ جب آ جاتا کوئی موقع جس میں اللہ تعالیٰ بجلیاں کڑکا دیتا کہ ان لوگوں کو ہم چھوڑیں گے نہیں اور اب جہنم کے اندر داخل کر کے رکھیں گے، اس وقت نبی پناہ مانگنے شروع کر دیتے۔ نبی کہتے ہیں اللہ مجھے اس آگ سے بچا۔ نبی کہہ رہے اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے۔ نبی آپ ذرا سوچیں آپ کیا مانگے، نبی تو بخشے ہوئے، نبی کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا حبیب قرار دے دیا، نبی کے لیے تو اللہ نے کہہ دیا کہ تو جنت کے اندر ہے۔ پھر نبی اس طرح کی چیزوں کے بارے میں جب سوال کرتے تنہائیوں میں بھی، چلو امت کو درمیان میں تو سکھاتے کہ ٹھیک ہے جی امت کے ساتھ درمیان میں بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام نے امت کو سکھا دیا، لیکن یہ تنہائی میں رسول پاک نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تنہائی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اللہ سے پناہیں مانگ رہے ہیں، کیا یہ اس طرح قرآن مجید تراویح میں پڑھا جاتا ہے؟ یہ اس طرح قرآن مجید کے ساتھ یہ جو ہم گھر میں قرآن مجید پڑھتے ہیں اس طرح پڑھا جاتا ہے؟ یا جب مردے بخشوانے کے لیے گھر گھر سپارے بھیجتے ہیں اور بچے پڑھ پڑھ کے ماں باپ کو بخشتے ہیں، تو اس طرح ایک ہی قرآن مجید بچے نے اس طرح سے اپنے ماں باپ کو پڑھ کے بھیجا ہونا جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بھیجا، ایک ہی پڑھ کر بھیجا ہو ساری زندگی میں۔ اس کے ابے کے لیے خدا رحمت کی اور اس کی ماں کے لیے جنت کے دروازے وہاں پر کھول دے کہ ایسا پتر تو جم کر آئی ہے اور ایسا بیٹا کی تربیت تم لوگوں نے کی ہے کہ وہ آج قرآن مجید اس نے میری منشا کے مطابق ختم کر دیا اور اس طرح کیا جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔ ایک بچہ وہ 500 قرآن تے 10,000 سپارے تے 30 عہد نامے تے 40,000 کلمہ شریف، اس سے بہتر ہے ایک قرآن مجید سکھا دے اپنی اولاد کو کہ تیری اولاد اس طرح کا پیچھے قرآن مجید تجھے ایک پڑھ کر اس طرح کا بھیجے کہ جب آیتیں آئے اللہ کے عذاب کی تو وہ پناہ ڈھونڈتا پھرے اللہ کی کہ یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے اور اپنی رحمت میں لے لے۔ جب اس کے اوپر قرآن مجید کے اندر جنت کی باتیں ہیں وہ سوال کرنے لگ جائے، اور سوال اس طرح نہ کرے کہ جس طرح سوال کیا مجھے جنت دے دے، نہیں، منتے اور تلے کر لے خدا کی بارگاہ کے اندر کہ یا الہی تو نے یہ جنت کے تو نے بنائی، نہ تو کھائے نہ تو پیے نہ تو بیٹا نہ تیری بیٹی نہ تیری اولاد نہ تیرے ماں نہ باپ نہ رشتہ دار نہ انگ ساکھ، تیرا کچھ بھی نہیں، تجھے ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں، میں وہ ہوں جس ہر ماں وقت ضرورت مند اور احتیاج مند ہوں، اگر تو نے یہ جنت مجھ کو نہ دی تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا اس جہان کے اندر اس جہان کے اندر۔ کوئی منت کرنے والی بات ہے کہ بات کر مانگے اس رب اللہ سے، تو دعائیں وہ مانگے، اور جہاں احکامات آ جائیں
اور بندہ وہاں پر کہے کہ مجھے اے بندو کہ جس وقت تم زنا کے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، وہاں بندے کی آواز ہے لبیک یا ربی لبیک، میں حاضر ہے رب، میں حاضر ہے رب، اور اللہ مجھے زنا کرنے والوں میں شمار نہ کرنا، اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ مجھے ان برے کام کرنے والوں میں نہ کرنا۔ مولانا مرحوم سے پوچھا پہ کیا کہنا ہے؟ کہنے لگے کہ لکھ اللہم لا تجعلنا منہم، مجھے ان میں شمار نہ کر لینا جو تیرے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور جب وہاں پر آ جائے کہ بندہ تو اس طرح کا بن کہ نمازی بن، اور اس وقت تو اپنی نمازوں کی حافظ الصلوات اس کے اندر کہے اللہم اجعل منہم، اے اللہ مجھے ان میں شمار کر لے جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ہے قرآن مجید کو پڑھنے کا طریقہ کہ جہاں پر بندہ جہاں حکم ہو وہاں پایا جائے، جہاں منع کر دیا جائے وہاں اس علاقے میں نظر بھی دور دور تک نہ آئے کہ خدا کی نافرمانی جہاں پر ہو رہی ہے۔ اللہ نے یہی تو فرمایا، ہم لوگ چلے جاتے ہیں شادیوں پر، میں بھی چلا جاتا ہوں، آپ بھی چلے جاتے ہیں، مہندی کی رسموں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے جو حالات ہیں کیا یہ اللہ کو دعوت عذاب کی دینے والے نہیں ہیں؟ اللہ نے فرمایا بستی کو اجاڑ کے رکھ دے جبریل۔ جبریل نے کہا یا اللہ وہاں میں بستی اجاڑ کے رکھ دوں، وہاں تو ایک بڑا متقی اور نیک آدمی رہتا ہے۔ اللہ نے کہا اس والی جگہ کو پہلے دسا دے زمین کے اندر، اس نیک کو، اس نیک کے ماتھے پر کبھی تیور نہیں چڑھی، اس کو کبھی غصہ نہیں آیا، میرے احکامات کی پامالی اس کے علاقے کے اندر ہو رہی ہے، وہ چپ کر کے پھرتا رہتا ہے سانو کی تواڈے کام تواڈے نہ ساڈے نہ۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا 24 گھنٹے تبلیغ کا اس قدر دروازہ کھول کے رکھ کہ تو لوگوں کو پتہ چل جائے یقتلون النبیین بغیر الحق، حتیٰ کہ تیرے قتل پر آمادہ ہو جائے لوگ، اور لوگ کہیں کہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں ہم اگر تم ہمیں اس طرح دین کی باتیں، یعنی آپ اس طرح کی دعوت کا کبھی سوچ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کبھی اس طرح کی دعوت کا سوچ سکتے ہیں؟ اور کس طرح صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ رات کو کبھی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس سے نبی پاک نے گزرے ایک دفعہ، اور آپ نے دیکھا ابو بکر باواز بلند آہستہ آہستہ اتنا مخفی پڑھے تھے بھی اب حضور کو پتہ ہی نہ چلا، آپ گزرے، نبی پاک علیہ السلام کو رات کو راؤنڈ کیا کرتے تھے، اور خاص ان صحابہ کرام کے گھروں کے اندر سے نبی پاک گزرتے تھے کہ میرے صحابہ اس وقت کر کیا رہے ہیں، میں نے جو دین ان کو بتایا یہ اس وقت دین لے کر کے اس کی حفاظت کا کوئی کام کریں، اور دین کی حفاظت میری بات سن لیں، آپ لاکھ جماعتیں بنا لیں، آپ لاکھ محفلیں، کانفرنسیں، رسالے جو مرضی نکال لیں، جب تک آپ کی یہ امت قرآن مجید اور تہجد شروع نہیں کرتی اتنی دیر تک کسی صورت میں بھی اس امت کا اٹھان نہیں ہو سکتی، نہ بیداری پیدا ہونی ہے۔ آپ جو مرضی کر لے، ایک سے ایک بڑھ کر وزیر IMF کے کھینچ کے لے آئے، پوری دنیا کے معیشت جوتے اور ذلتیں اور رسوائیاں آپ کا مقدر ہے، جب تک کہ آپ تہجد کے لیے پوری قوم اللہ سے اجتماعی طور پر توبہ نہیں کرتی۔ اللہ سے کہنے کے لیے ووٹنگ کرنی ضروری، آپ کو کس نے کہا کہ ووٹنگ کے ذریعے سے آپ پر یہاں پر آپ کا بدلاؤ آ جائے گا؟ اللہ کے اگر آپ بدلاؤ چاہتے ہیں دنیا کی خوشحالیاں تو آپ کو سب سے پہلے اجتماعی طور پر توبہ کرنی پڑے گی، اور اجتماعی طور پر توبہ تب ہو سکتی ہے جب پوری امت سب مل کے تہجد کے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں نہ کھڑے ہو جائیں، جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی زندگی کے اندر سب سے پہلے اللہ نے کہا نبی تیرے اوپر بھی اور تیرے ساتھیوں کے اوپر بھی تہجد کے وقت میں کھڑا ہونا بہت ضروری ہے۔ بلال اگر کھڑا رہا اپنی جگہ پر، اس کو کس نے کھڑا رکھا؟ اس کو اس کی تہجد نے کھڑا رکھا۔ ہمارے یاسر نے اگر کوڑے برداشت کیے، کس لیے کیسے برداشت کیے؟ اس کی تہجد اس کو بچا گئی۔ سمیہ چیر کے 2 ٹکڑے ہو گئی، عورتیں کہتی ہیں ہم گھر کے اندر دین پھیلاتی ہیں اور دین ہمارے بچے نہیں مانتے۔ او اللہ کی بندی تجھے کیا پتا، اس بڑھیا نے جو اس ابو جہل نے اس کی شرمگاہ کے اندر نیزہ مار کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور 2 اونٹوں کے ذریعے اس کا جسم چرا دیا، اس سمیہ کو کس طرح حوصلہ ہوا؟ وہ رات کے پچھلے پیر میں کھڑی ہو جاتی، یا ربی اے سکم، اے خداوند عالم، میں سمیہ تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، میں دین تو قبول کر چکی، لیکن اس وقت دین کے اوپر جو بنی ہوئی ہے وہ مجھے استقامت تو یہ عطا فرما سکتا ہے، کوئی اور نہیں عطا فرما۔ عمار کو کیوں اس طرح مارے، اس کے شوہر کو، باپ کو، یاسر کو کیوں اس طرح مارے؟ صہیب رومی کیوں کولے پہ لٹا دیا گیا؟ اور ابو ذر غفاری کو کیوں ٹھنڈی پڑی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر وہاں پہ رسا ڈال کے اور مونچھ کے حضور کی گردن مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں پتھر پڑ گئے۔ مجھے یہ بتائیں یہ کس لیے پڑے؟ یہ صرف ایک قرآن مجید پہنچانے کی غرض سے پڑے، اور ایک قرآن مجید کو مان لینے کی غرض سے یہ سارا کچھ ہوا۔ تو نبی پاک رات کو دورہ کیا کرتے صحابہ کرام کا، اور آپ نے کہا ابو بکر تیری آواز میں نرمی ہے، بہت ہلکی، تھوڑا آواز سے پڑھا کر تاکہ تیرے اپنے کانوں کو تو سنائی دے کہ شاہی فرمان ہے کیا چیز۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رات کو باواز بلند پڑھتے اس قدر، فرمایا عمر تو بھی اپنی آواز کو ذرا نیچا کر لا، تیرا بھی باواز بلند نہیں، لوگوں کی نیند ڈسٹرب نہ کر، جس طریقے سے بھی وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو بھی قرآن مجید پڑھ رہا ہوگا۔ درمیان میں
اگر دونوں کی آوازیں نہ اس کو اپنا قرآن سمجھ آئے گا نہ تجھ کو آئے گا، اس لیے تو بھی اپنی آواز کو اعتدال پر لا، اور وہ بھی وہ نیچے سے اوپر اعتدال میں لائے، یہ اوپر سے نیچے کی طرف اعتدال۔ اب ساری رات کیا ہوتا ہے آپ کے چونکوں کے اندر، یہاں بیٹھے بد نصیب ہیں، ساری رات یا نصرت فتح علی خان کی قوالیاں چلتی ہیں، یا ساری رات کرکٹ لڑکے یہ آپ کی گراؤنڈیں، آپ کی گلیاں، محلے اس رمضان شریف میں دیکھا آگے پیچھے کنجر کہیں نہیں نظر آتے۔ جب کبھی رمضان شریف آ جاتا ہے راتوں کو لڑکے کی پارٹیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، آپ کو فوکٹ نائف پر نظر آئیں گے، آپ کو روف ٹاپ کے اوپر کھڑے ہوتے نظر آئیں گے، آپ کو سرینا میں سیریاں کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، رات قرآن مجید پڑھتا ہوا بندہ آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ رات اللہ کی بارگاہ کے اندر اس طرح ہاتھ باندھے ہوں ایک غلام نے اور شاہی فرمان اس کے اپنے ہاتھ میں پڑا ہو، اور وہ شہنشاہ معظم کو ان کا کلام سنا رہا ہو، اور جب وہ کلام سنا رہا ہو اس میں وہ دیکھ رہا ہو کہ شہنشاہ کہتا ہے ولا تقربوا الزنا، تے میں تو زنا ساری زندگی نہیں چھڈیا ہے جی، اللہ فرمایا کہ تو اس طرح لوگوں کے غریبوں پہ رحم کر، ولا یحضوا علی طعام المسکین، میں نے مسکین کو روٹی نہیں کبھی کھلائی، ارایت الذی یکذب بالدین، میں تو دین کبھی سیکھنے کے لیے گیا نہیں۔ تو نامہ اعمال قرآن مجید تیرا اپنا نامہ اعمال ہے، پڑھ، اللہ نے کہا اقرأ بکتابک کفیٰ بنفسک، ہم قیامت کے دن اس کو کہیں گے کہ پڑھو اس کتاب کو، نامہ اعمال کو اپنی، آج یہ تجھ کو کفایت کرے گی، میں گواہیاں نہیں دوں گا، تیری اپنا نامہ اعمال تجھے گواہیاں دے گا۔ کھول پڑھنا اپنی کتاب، یہ وہ کتاب جو تم نے ادھر پڑھ دی ہے نا جا کے، اس کتاب کا عکس یہ قرآن مجید ہے جو تجھے جگہ جگہ پر جھنجھوڑتا ہے کہ تو وہی اللہ کا بندہ ہے جس نے کلمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا تھا، جس کا ابا بھی مسلمان تھے، جس کی ماں بھی مسلمان، تو وہی ہے۔ تیرا نام عبداللہ ہے، تیرے نام کے شروع میں یا احمد لگتا ہے یا محمد لگتا ہے، یا تیرے نام کے شروع میں عبد لگے گا یا غلام محمد پیران دیتا اللہ تک کچھ بھی ہوگا، تو وہی ہے۔ اور تو ہندو تو نہیں، کوئی کافر تو سکھ تو نہیں، مسلمان کو یہاں قرآن مجید پڑھنے کے لیے اللہ دیتا ہے۔ کیا اس طرح قرآن مجید آپ یہ بات کرتے ہیں؟ یہ تو ہے قرآن مجید کا وہ حصہ کہ جب وہ بادشاہ اس مملکت اس کو اس طرح اپنے ذہن استحضار کرے، استحضار وہ شاید جس کے لیے میں پیٹتا ہوں، اور یہ وہ واحد شاید جس کے لیے میں یہاں پہ نفلی اعتکاف کراتا ہوں، منتیں کرتا ہوں، لوگوں کو آؤ میرے پاس۔ استحضار کیا ہے؟ وہ مراقبہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمازی کے لیے کر دیا کہ یا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے، یا پھر اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے، دونوں صورتوں سے خالی نہیں۔ قرآن پڑھتے یا تو اللہ کے سامنے کھڑا ہے کہ بادشاہ سامنے کھڑا ہے، تو پڑھ کر اس کو سنا رہا ہے، یا پھر تیرے ذہن میں اتنا ڈر ہو کہ اس وقت میں تو اس کو نہیں دیکھ رہا اس کی جلالت کی وجہ سے، لیکن بادشاہ میرا کلام ضرور اس وقت سن رہا ہے۔ تو فرمایا جب وہ مومن قرات کر رہا ہوگا اس کو لذت قرات کا احساس ہوگا، اپنے رب کی مدح و ستائش کر رہا ہوگا، اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی گفتگو کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو بلا لیتا ہے، آؤ میرے بندو، باواز بلند ذکر کرتا ہے، اللہ کا بھی اس کے ساتھ ذکر کرتا ہے باواز۔ اگر بندہ مجلس کے اندر بیٹھ کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کر رہا ہے اور لوگوں کو دین بتا رہا ہے، اللہ بھی اس بندے کا ذکر اپنے فرشتوں کو سب کو اکٹھا کر کے بلا لیتا ہے کہ آ جاؤ میرے پاس بیٹھ کر کے اور میرے ساتھ بیٹھ کر اس بندے کی باتیں کرو۔ میں اپنے بندے کی، اب بندہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے اور اللہ بندے کی تعریف کر رہا ہے کہ میرا بندہ اس وقت مجمع میں، وہ بھی مجمع میں، یہ بھی۔ اور ایک بات تو ایک ایسی ہے جو میں کہہ نہیں سکتا، بڑی بزم میں راز کی بات کہہ کے ہوں، مجھے تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ اللہ اللہ اللہ، اس مقام اور مرتبے کو پتہ نہیں نبی پاک کے علاوہ کون کون پہنچا ہوگا، میری تو سمجھ سے بالا تر ہے یہ مرتبہ۔ کاش اللہ ہمیں بھی وہ مرتبہ عطا فرما دے، اور میں اس مرتبے کے لیے خانہ کعبہ کے غلاف پکڑ کے کہتا ہوں اللہ ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن مرتبہ دینے میں کون سی بات ہے؟ اللہ نے کہا نا، مرتبہ اس طرح دینے میں تجھے صاف بات، اللہ نے کہا یہ ایسا مرتبہ ہے، جاؤ جا کر تلاش کرو اس مرتبہ کا۔ اللہ نے فرمایا جب بندہ مجھے تنہائی میں اپنے دل میں یاد کرتا ہے، میں اس کو اپنے دل میں وہاں بندے کو یاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، پوچھے یا اللہ تیرا کون سا دل ہے کہ جس کے اندر تو اپنے نفس سے ہی، میں اپنے نفس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ یہ مقام مجھے نہیں لگتا کسی آدمی کے ہاتھ ہے، بس یہ نبیوں کے ہاتھ آئے گا، کوئی آئے گا اس مقام تک مومن کو اللہ دے۔ اللہ بندے کے بارے میں کہتا ہے، اس کا مطلب پچھلی امتوں میں سے ایسے بندے تھے کہ جو اللہ رب العزت سے راز اور نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت مریم نے کی نہیں اللہ سے راز نیاز کی باتیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کے اوپر اللہ نے وحی نہیں ڈالی کہ بچے کو دریا کے اندر ڈال دے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے، فرمایا ہم نہ اسے اس وقت پکڑتے اس کے دل کو، تو ماں ڈول گئی تھی اس وقت کہ بچہ میں نے کس طرح ڈال دیا، ہم تھے جو اس کو کر لیا۔ اللہ نے باتیں نہیں کی، اللہ نے باتیں کرتا ہے، نبیوں کے علاوہ بھی لوگوں سے باتیں کرتا ہے، لیکن وہ لوگ بندے اور اللہ کے درمیان کی باتیں تو وہ مرزے کی طرح نہیں ہو جاتا بھی مجھے بھی نبی مان لو اور مجھے الہام ہو گیا، نہیں،
یہ تو راز نیاز کی باتیں ہوتی ہیں اللہ اور اس کے بندے کے درمیان. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جب اس طرح باتیں کرتا ہے تو پھر میں اس کا کیا کروں؟ میں اس کو اس طرح سے اس کی گفتگو اپنے مقرر فرشتوں کے درمیان میں کرتا ہوں اور فرشتے میری اس وقت بات سنتے ہیں. اور جب وہ اپنے دل میں میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے اللہ اندر ہی اندر کہ میرے مولا تو کتنا عظیم ہے, تو نے مجھ پہ کتنے کرم کر دیے ہیں, اندر ہی اندر بیٹھا ہے لگائی ہوئی. اس لیے نیک بندوں کو جب یہ ان لوگوں نے خلوتوں کے اندر اور ان قید تنہائی دی نا, تو نیک بندوں نے کہا یار تمہیں لگتا ہے ہم قید تنہائی میں, ہم تو اندر انجمن آرائی میں ہیں, اندر تو ہم نے محفل لگائی ہوئی ہے, رونق لگائی ہوئی ہے, اندر جب کال کوٹھڑی کے اندر ہم اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں ہمارے اندر, ہم وہاں کہاں خلوت میں, ہم تو وہاں بھی محفلوں میں ہوتے ہیں. اور اگر یہاں پر بیٹھے ہوں تو محفل میں رہ کر ہم خلوت کے اندر چلے جاتے ہیں. آپ کے درمیان ہی بیٹھے ہوں گے, باتیں کرتے ہوں گے, لیکن پہنچے کسی دور جگہ پر ہوں گے. یہ اللہ فرماتا ہے جب وہ اس طرح سے کوئی بات کرتا ہے تو میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور سنتا ہوں. اور کم از کم آپ دیکھیں گے اگر آپ کے یہی آپ کا باپ ایک بچے کو حفظ قرآن کرا کے کہ پتر مجھے قرآن مجید سنا, تو بیٹا کس طرح سے سنائے گا؟ اس طرح سنائے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اس طرح سنائے گا؟ نہیں, بیٹا ابے کو پیاری قرات کر کے سنائے گا, اس کا شاندار تلفظ کر کے دکھائے گا, سوچے گا کہ اچھے سے اچھے لہن میں اپنے ابا جی کو پیاری سی پیاری آواز میں اپنے ابے کو قرآن مجید سناؤں اور ابے کے دل کو راحت پہنچاؤں. لیکن ابے مر گئے, ایسے ابے دنیا سے ناپید ہو رہے ہیں, اب دفع ہو رہے ہیں, جہنم کا ایندھن بن رہے وہ ابے اور وہ مائیں بھی. اور واللہ میں آپ کو صاحب باپ, جن ماں باپ نے اپنی اولادوں کو قرآن مجید نہ سکھایا نہ بتایا, وہ اللہ آپ کی نظر میں بڑے متقی اور نیک ہوں گے. واللہ اس وقت وہ جس امتحان میں وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں آپ بتا بھی نہیں سکتے وہ اللہ کو کیا جواب دے رہے ہوں گے اور کن عذابوں کے اندر ہوں گے, یہ آپ کو میں نہیں بتا سکتا. یہ تو پچھلی نسلوں کا سارا کفارہ اللہ رب العزت تم سے نبٹ لے گا جس طرح اللہ نے نبٹنا ہے. میں تو امید حسن ظن کی رکھتا ہوں, میں تو یہی کہتا ہوں سب کو بخش دے, پر اللہ کہتا ہے بخشنا تیرے کہنے پہ نہیں. عبداللہ ابن ابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر نہیں بخشا. 70 مرہ پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لاڈلے ہیں, آپ میرے پیارے ہیں, آپ میرے محبوب ہیں, حبیب ہیں, لیکن عبداللہ ابن ابی منافق ہے. میں آپ 70 بار بھی اس کے لیے دعا کریں گے میں قبول نہیں کروں گا. میں 70 بار بھی اس کے لیے, جن ماں باپ کے مارے منافق گئے, شرابیں پیتے مر گئے جن کے ماں باپ, جوئے کھیلتے مر گئے باپ, جن کی ماں نے بچے جنے اور جننے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں کیا, اس کے علاوہ انہوں نے اولادوں کی کوئی تربیت کی, وہ مائیں کس وقت اس وقت جہنم کی آگ میں بھڑک رہی ہوگی ان کے اوپر. اس لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے آرام سے ہو جائے گا؟ پڑھ دیتا ہوں قرآن مجید کی آیتیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ایسے ایسے صحابہ ہیں, اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی اپنے رب سے جب قرآن پڑھتا ہے تو سرگوشی کرتا ہے, بس وہ دیکھے کہ وہ کس قسم کی سرگوشی کر رہا ہے. اللہ سے بات کر رہا ہے تو حضور نے فرمایا وہ دیکھے کہ یہ سرگوشی, یہ گفتگو جو اس کی اور اس کے رب کی ہو رہی ہے, یہ کیا باتیں صرف اس طرح باتیں ہی ہو رہی ہیں یا کوئی عہد و پیمان ہو رہے ہیں یا کوئی اقرار ہو رہے ہیں یا کوئی اللہ تعالیٰ سے جس سے انکار اللہ کی طرف سے ہے وہ ہو رہا ہے, یا اس طرح بیٹھا اللہ سے گفتگو کرتا ہے, کچھ کہہ رہا ہے, اگر کہتا ہے میرے اللہ مجھے دے تو آگے اللہ بھی کہہ رہا ہے تو رک تو ان کاموں سے رک جا, میں تجھے دیتا ہوں. تو یہ صرف لینے دینے کے چکر میں پڑا ہوا ہے یا سن بھی رہا ہے اپنے رب سے کچھ نہ کچھ؟ نبی پاک نے فرمایا جب بندہ ان المصلی یناجی ربہ عز وجل فلینظر ما یناجی ولا یبجہ, جب وہ بات کرے بات تو دیکھے کہ اپنے رب سے میں کیا کرتا ہوں. اور تم ایک دوسرے سے بلند آواز سے قرات نہ کرو. جب قرآن مجید چل رہا ہو پڑھ رہا ہو تو بندے کو نہیں چاہیے کہ اتنی باواز بلند کرے کہ لوگوں کو تنگ کر دے, اور لوگ اس قدر ہوں کہ اس کے پڑھنے کا بھی حیا نہ کریں. اب کہاں پہ رہ گیا؟ شہر مارکیٹ میں صبح صبح قرآن مجید لگا دیتے ہیں, کپڑے کی مارکیٹ میں ہماری دکانیں, وہاں دیکھتا میں صبح صبح چل جانا جی الرحمن علم القرآن, کوئی وہاں حکے کی تیاری کر رہا ہے, کوئی دکان کی تیاری کر, ہیلو جی کی حال ہے جی, آگے جی ادھر قرآن مجید چل رہے ہیں. یہ برکتوں کے لیے اس طرح تمہارے ہاں تو نہیں یہ ختم ہونا. سود کے نظام تمہارے اندر رائج, ذخیرہ اندوزوں کی طرح تم سارا مال میلہ لوٹ کر کھا پی جاؤ اور ادھر قرآن مجید کا اور قسمیں اٹھا جاؤ اور 54 اور پونے روپے پر آ کر سودے کا جو لوگوں کے مال لے کر بیٹھ جاؤ منڈیوں کے اندر, تو تم سمجھ تو یہ الرحمن تے اللہ مال قرآن یہ چلا کے تم جیت جاؤ گے. محفل قرات ہو رہی جی فلانی مارکیٹ کے اندر, فلانی انجمن تاجران نے یہ کنجر خان, یہ باتیں تو کرنے والی مسلمانوں کی. کس طریقے سے میں رہوں اس امت کا رونا؟ قرآن مجید کے ساتھ جو اس امت نے کیا ہے نا, جس طرح یہ قرآن مجید کو معاذ اللہ من ذالک اس کا برا حال کر رہے ہیں نا, اس سے زیادہ ان کا برا حال ہو رہا ہے. قرآن مجید لڑتا ہے یہ قرآن مجید اپنے کے مخالف سے لڑتا ہے. صحابہ اکرام جب جنگوں میں چلے جاتے قرآن مجید پڑھتے ہوئے صفوں میں داخل ہو جایا کرتے تھے, وہ طاقت کہاں سے آتی تھی؟ صحابی لڑتا تھا,
صحابی کہاں پہ وہ لڑتا تھا؟ وہ قرآن مجید ہوتا تھا جو اس کو لڑانے کے لیے مادہ کر دیتا تھا. جب بندہ کسی کام سے تو قرآن مجید کھینچتا بھی ہے. جب کوئی بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس کو قرآن مجید دیکھتا ہے یہ گناہ کی طرف جا رہا ہے, قرآن مجید پیچھے سے کھینچتا ہے, آوازیں آتی ہیں, او بندہ تو بندہ اپنا نہیں اپنے رب کا بندہ, تو کس طرف گناہ کی طرف جا رہا ہے. جب وہ اپنی انگلیوں کا استعمال کرتا ہے, قرآن مجید کہتا ہے ہم اس کے کہیں گے کہ آج بول لیں تیرے ہاتھ اور تیرے پاؤں. بندے کو اس وقت خوف آ جاتا ہے, اس کی انگلیاں خود بخود رک جاتی ہیں ہر غلط کام کرنے کے لیے. اس لیے یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید ہو, ہم پڑھیں اور اس کے ابر اثرات نہ ہو. صحابہ کرام کا تو یہاں تک کہنا ہے, ایک صحابی قتادہ نے بیان کیا کہ جب سے میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا ہے تب سے میں نے قراص یعنی پیاز اور لہسن والی سبزی نہیں میں نے کھائی, کہ بدبو آنے کی وجہ سے یہی نہ ہو کہ قرآن مجید ہی جاتا رہے میری ہاتھ. سکتے پی کے قرآن مجید پڑھ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں تمہارے لیے. صحابہ حلال سبزیاں چھوڑ دیں, لہسن اور پیاز, اور تم لوگ جو کہ نہیں پی کے تم نے قرآن مجید پڑھنا ہے, کلی کر لو جی کافی ہے. جسم سے بدبو تو آ رہی ہے, اس جسم کا کیا کرو گے جو پورے دھوئیں کے اندر نہایا. اور اتنے وقت ہیں بھی دوسرا بھی پاس بیٹھا ہوتا ہے, اس فرشتے باتیں کرتے ہیں نا, جب فرشتے دیکھتے کہ یہاں کسی قسم کی بدبو پھیل گئی, فرشتے اٹھ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں. وہ نیک آدمی بھی بسوں میں جو بیٹھے ہوتے ہیں, گاڑیوں میں بیٹھے, وہ بھی بیچارے محروم ہو جاتے ہیں فرشتوں کی وجہ سے. ان کی وجہ سے یہ حالت ہوگی. انہوں نے کہا میں نے جب اتنا ادب اور احترام کیا قرآن مجید کا کہ جب سے میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا اور اس کا تو میں نے اس کے بعد کبھی لہسن اور پیاز نہیں کھایا. اور اسی طرح ابو مالک بیان کرتے ہیں کہ تمہارے منہ اللہ کے ترک پر ہیں, جس قدر ہو سکے اپنے منہوں کو صاف رکھو. میں نے جب سے قرآن پڑھا ہے میں نے پیاز نہیں کھایا. یعنی صحابہ کرام اس قدر احتیاط کرتے تھے بھی اللہ کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے ہم اس معاملے کو دیکھیں, لیکن افسوس ہے ہمارے ہاں نہیں. اور قرآن مجید ہے کیا چیز؟ قرآن مجید بذات خود ایک مناجات ہے, اور یہ شاہی فرمان ہے. جب شاہی فرمان بادشاہ کے سامنے دہرائی جائے تو شاہی فرمان کیا کہتا ہے؟ بندہ ہمارے فرمان اللہ اس لیے سنتا ہے کہ ہمارا فرمان سمجھنے میں, اس کے فہم لینے میں تجھے کسی قسم کی کوئی غلطی تو نہیں لگی. دوبارہ ذرا پڑھ کر سنا ہمیں پتہ چلے, اور تجھے ہمارا فرمان پورا تیری سمجھ میں آ گیا یا نہیں. اگر نہیں تو پھر دوہرا اس کو. اسی آیت کو اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات آپ نے تہجد پڑھی. صحابی کہتا ہے میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا. کون ہے یہ؟ ابن ماجہ اور 1350 حدیث ہے. کہتے کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ابا ذر. ہائے ابو ذر, وہ صحابی جس نے پہلے دن ہی نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا, اور اس طرح نہیں کہ سنا کر آ کر تحقیق کی. اور حضور پاک علیہ السلام اپنی زندگی سے بیزار ہو چکے, ڈاکو تھے بہت بڑے بنو غفار کے, اور کوئی قافلہ لوٹے بغیر یہ لیکن خود ہی اپنی زندگی, جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنی زندگیوں میں خود ہی بدلاؤ پیدا کر لیتے ہیں, انہیں اور لوگوں کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہو جاتی. ابو ذر وہ آدمی ہے جس کی اپنی زندگی گناہ کرتے کرتے اتنی بوجھوں تلے تانگ آ گئی تھی کہ اپنے ہی گناہ نے اسے کہا چھوڑ ابو ذر, یہ بھی کوئی زندگی جو جی رہا ہے جانوروں والی یار کی زندگی. ابو ذر کی زندگی میں پہلے سے انقلاب آنا شروع ہو گیا. اللہ اکبر, یہ وہ صحابی رسول ہے. اپنا ہی دل اپنے گناہوں سے اچاٹ ہو گیا. زنا کرتے کرتے بندہ چھوڑ جائے کہ یار کب چھوڑنا تو نے زنا, کہ جب تو زنا تجھ کو چھوڑ جائے. زنا کیوں چھوڑ کر جاتا ہے؟ جب بالکل جسم کے اندر جان نہیں رہ جاتی ہے. نہیں اس قدر جھوٹ بولے کہ بندے کو اپنے آپ سے نفرت ہو کہ کبھی تو سچ بول لیا کر, بندے اس کو اسے حیا پر دلائیں. گناہ اتنے کر لے وہ بندہ, اس کی فطرت ابھی پاک ہے, اس نے اپنی فطرت ابھی مسخ نہیں کی. جس بندے کو اس کا ہی گناہ اس کو چھوڑنے کو کہہ دے, کیسا وہ عظیم بندہ ہوگا. وہ اپنا کس قدر سچائی پر کھڑ کے فطرت مسخ نہیں کی. جس کو کہی جائیں وہ زندگی اپنی نہ چھوڑے. وہ سمجھ لے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی اس وقت اراض ہو گیا ہے, اللہ نے منہ موڑ لیا اس آدمی کی طرف سے کہ بس چھوڑ یار, تجھے اب کہنا بھی غلط بات ہے, تجھے کہنا بھی کیا. اب یہ سوچ لیں یہ رمضان شریف کہاں پر آپ کو لا کر کھڑا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعراض آپ نے مانگ لیا یا گناہ. تو ابو ذر کو حضور کے پاس آئے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمان کی چھت تلے اور زمین کی پشت پر ابو ذر سے زیادہ ماں نے ابھی تک کوئی سچا نہیں جنا. میرے صحابہ میں سب سے زیادہ سچا صحابی یہ ہے. تو سمیت ہو ابو ذر, جب سمیت ہو آ جائے نا حدیث کے اندر تو یہ اس قدر بڑی حدیث ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد باقی تو کہتے ہیں کہ حدثنا مجھے خبر ہوئی, مجھے یہ بات بتائی. صحابی کیا کہ سمیت ہو, کہتا میں نے ان دونوں کانوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. کیا ابو ذر کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور علیہ السلام رات کے پچھلے پیر میں تہجد پڑھ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ تہجد پڑھ رہے تھے. بے آیتن حتی اصبح یردوہا, نبی علیہ السلام حتیٰ ایک آیت اتنی دفعہ حضور نے پڑھی کہ حتیٰ کہ نماز فجر کا وقت ہو گیا.
ساری رات تہجد اس طرح بھی ایک نبی پاک کی گزری، ایک آیت پر بھی آپ کے نبی علیہ السلام کی تہجد گزری۔ نبی پاک کی تہجد کم سے کم 3-4 گھنٹے کی تہجد ہوتی تھی، اس طرح کی تہجد نہیں بھی آپ اٹھے ہیں روزہ رکھنے کے لیے تو 2 پڑھ کے وڑ یہ تہجد پڑھ لی۔ تہجد اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ تو سو جائیں اور آنکھ کھلے آپ کی بس 10-11 بجے 12 بجے 8-9 بجے سو جائیں، 11-12 بجے آنکھ کھل جائے، بس 4 گھنٹے بندہ تہجد پڑھے، اس کو تہجد کہتے ہیں۔ میں تو مانتا ہی اس کو تہجد، جب میری نہیں اس طرح کی تھی میں کہتا یہ بے مزہ تہجد ہے، یہ کس قسم کی تہجد رہ گئی۔ بندے کو اٹھنا چاہیے اپنے ٹائم پر، 1.5 گھنٹے کا وتر پڑھنا چاہیے، الحمدللہ پڑھتے رہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، بندہ کہ کس طریقے سے 1.5 گھنٹے کا ایک وتر پڑھے، پتہ چل جائے اللہ کی بارگاہ میں وتر ہوا ہے 1.5 گھنٹے کا۔ بچہ تھا جس وقت مولانا مرحوم نے کہا کہ بچہ وتر پڑھنا ہے اللہ کو، میں نے کہا خشوع و خضوع یا جلدی جلدی؟ فرمایا اس قدر خشوع و خضوع کہ ہاتھ تھک جائیں اور جسم نڈھال ہو جائے اور بندے کو پتہ ہی نہ چلے کہ اتنا لمبا میں نے 1.5 گھنٹے 1.25 گھنٹے کا وتر ایک وتر کی رکعت کے اندر کھڑا ہو جائے، اور وتر کا اگلے جمعے کروں گا وتر کس طرح پڑھا جائے، سمجھاؤں گا آپ کو کہ وتر پڑھنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے، ایک ہی تو رکعت ہے اور کیا کرتی۔ فرمایا جب اس وقت کیا ہوا، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہے تو یہ تو بندے ہی تیرے ہیں، ہم تیرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، اے میرے مولا ہم تیرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے۔ کون تجھے روک، ولا یشفع عنہ الا باذنہ، کون ہے میری بارگاہ کے اندر میرے اذن کے بغیر گفتگو کرنے والا؟ وہاں تو سمن بکمن رین فرشتے تے کیس طاقت دم مارے، اس سے درتے عاجز ہو کے ٹین بزرگ سارے، کسی کی جرت ہوگی کہ اللہ رب سمن بکمن گندے گنگے بیٹھ کے سب اس کے سامنے کھڑے ہوئے؟ اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ پاک کسی کو بول لا یکلمون، ان کو کسی صورت میں بولنے کی الا باذنہ رحمان، جب تک رحمان خود نہ چاہے گا اتنی دیر تک کوئی نبی ولی اس کے سامنے بھی گفتگو کر سکے گا۔ اللہ کہے گا ہاں بندے تو کچھ کہنا چاہتا ہے تو بول، اس سے پیش قدمی کر کے کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کیا مجھے بولنے کی اجازت ہے، یہ بھی اجازت بھی نہیں مانگ سکتا۔ اللہ نے فرمایا فإنہم عبادک وإن تغفر لہم، اور اگر تو ان بندوں کو بخش دے فإنک انت العزیز الحکیم، تو پھر تجھ سے بڑھ کر کوئی زبردست نہیں ہے، تجھے کس نے روکنا ہے کہ جب تو ان کو بخشنے پر آ گیا تجھے خود پتا ہے کہ کس کو بخشنا ہے کس کو نہیں بخشنا۔ یہ وہ آیت ہے، صحابی رسول کہتے ہیں کہ المائدہ کی 118 نمبر آیت، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس طرح سے، اور ایک اسی طرح کے صحابی نے اور بھی اس کے اندر بیان کیا، کہتے ہیں حضرت حذیفہ یہی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی، اسی کے نیچے 1351 نمبر ابن ماجہ کی ہے کہ صلی فکان اذا مر بآیت الرحمہ، جب حضور علیہ السلام آیت رحمت پر آتے صلاح تو اللہ سے رحمتیں مانگنی شروع کر دیتے، اللہم انی اسالک رحمتک، میں بندہ ہوں تیرے سامنے سوال کرتا ہوں، تیری رحمتوں کا محتاج کھڑا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ رحمتوں کے محتاج تو تم میں کون ہوتے ہیں یہ گفتگو کرنے والے؟ یہ پیر کون ہوتے ہیں، یہ مرید کون ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم بخشے ہوئے ہیں، ہم تم کو یہاں تو نبی پکار رہے ہیں، یہاں تو نبی پکارے۔ اور فرمایا وَإِذَا مَرَّ بِآیَتِ عذاب، جب کبھی آپ آیت عذاب پر آتے استجارو، اللہ 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 اللہ، اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانپنے لگتے اور اللہ سے کہتے اللہ مجھے اس عذاب سے مامون اور محفوظ رکھنا، مجھے رکھنا۔ اور وَإِذَا مَرَّ بِآیَةٍ فِيهَا تَنزِیهُ اللَّهُ سَبَّحَ، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ پر جاتے جہاں اللہ کی پاکی بیان ہوتی تو اسی وقت کہتے سبحانک اللہم و بحمدک استغفر اللہ ربی لا الہ الا انت و سبحان، اللہ کی دعائیں کرنے لگ جاتے۔ یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور آج ہم اس کے کیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس طرح سناتے قرآن مجید اپنے نبی سناتے، تو نبی پاک علیہ السلام کو ایک دن پیغام آیا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک صحابی ہمیں بڑا ہی پیارا لگا ہے، وہ قرآن مجید اتنے پیار سے پڑھتا ہے کہ اس کو بلا لے آپ اپنے پاس۔ صحابی آگے، حضرت ابی، اب تو نام بھی نہیں نہ رکھتے، کاش صاحب کوئی ڈیفرنٹ نام دسو، اور کیا بتاؤ تم کو میں ڈیفرنٹ نام، یار مجھے یہ بتاؤ، تمہیں یہ نارمل نام نہیں اچھے لگتے اپنے نبیوں کے؟ اب اللہ کے اسماء الحسنی تمہیں اچھے نہیں لگتے؟ کیا ہو گیا، کون سا تمہارا نام رکھتے ہیں؟ میں کو کفر کی تہذیب نہیں لے آؤ، کفر کی تہذیب تم کو لا کر دے دوں کہ نام رکھو، نبیوں کے ناموں پر نام رکھو، اس بچے کو یاد رہے گا کہ میرا نام صالح ہے، شعیب ہے، ہود ہے، لوط ہے، عیسیٰ ہے، موسیٰ، اس کو یاد رہے گا کہ میری نسبت کسی جگہ پر ہے، میں کسی کا ہوں، کوئی تو تھا میرا، اس کو عبد الرحمن، عبداللہ، عبد المقیت، عبد المعز، اس کے نام پورا پکارو، نام ایک رحمان، رحمان کیا، عبد الرحمن پکارو، اس کو احساس رہے کہ تو رحمان کا بندہ ہے۔
یعنی ہماری ناموں کی تہذیب بھی اس قسم کی تہذیب ہے جس کے اندر یہ گفتگو. کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا جس وقت آپ نے میں ابئی کو بلاؤ، ابئی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، سامنے بٹھا لیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. آپ نے فرمایا ابئی اللہ نے تجھ کو سلام بھیجا ہے، سلام، اور اللہ پاک نے مجھے یہ کہا ہے کہ ابئی سے کہو وہ تجھے قرآن مجید سنائے. اللہ اکبر. ادھر ابئی کا سننا تھا، ادھر ابئی کی حالت غیر ہو گئی، رو رو برے حال کر لیے. پوچھی جائیں بار بار یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا ہے، اللہ نے میرا نام لیا ہے، میرے بارے میں آپ کو کہا ہے کہ ابئی سے قرآن مجید سن لے جا کر کے. حضور نے فرمایا ہاں ابئی آپ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا. تو لگا ابئی پھر سورہ ہود پڑھنے. جب پڑھی سورہ ہود، آیا اس آیت کے اوپر کہ نبی جب ہم قیامت کے دن ہر نبی کو، ہر داعی حق کو، ہر دین بلانے والے کو بلائیں گے اور اس سے گواہیاں لیں گے کہ دین پہنچایا تو نے یا نہیں، تو اس وقت پیارے نبی ہم تجھ کو بھی وہاں بلائیں گے. دیکھا حضور نے کہا بس 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 بس. صحابی نے دیکھا، کہتا حضور نے دیکھا داڑھی مبارک حضور کی تر، آنسو مبارک جاری، حضور کے جسم پہ لرزہ تاری ہے. اللہ تو مجھ کو بھی بلائے گا حساب کے لیے، اللہ نے انہیں حساب تو لینا ہے. آپ کہتے ہیں یہاں آپ کا بغیر حساب کتاب ہی سارا کام ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں بلاؤں گا کہ پیارے نبی جب میں نے تجھ کو ان کو دین پہنچانے کے لیے تجھے بلایا تھا. حضور نے فرمایا سورہ ہود نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڈھا کر دیا ہے، اس صورت نے مجھے اتنا کر دیا ہے کہ میں ہر وقت اس کے اندر ہی سوچتا رہتا ہوں کہ اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، میں بوڑھا ہو گیا. یہاں جوانیاں نہیں جاتی، کالے بال کر، ٹائیاں لا، پینٹیں پہن، شرٹیں پہن، اپنے آپ کو ٹراؤزر شرٹ پہن کے جوان بنانا ہے. کنجر خانہ ہے یہ اس مغربی تہذیب کا. میں آپ کو صاف بات بتا دوں، جب سے یہ تہذیب آئی ہے یہ آپ کو بوڑھا نہیں ہونے دیتی. آپ کے بال داڑھی کے سفید آنے چاہیے، پتہ چلے آپ کو، تھوڑے سے بال سفید داڑھی کے رکھا کریں تاکہ آپ اس کے آئینے کے اندر اپنی شکل دیکھیں نا تو ڈھلا ہوا چہرہ اور سفید بال تم کو کہیں کہ یہ بال سفید نہیں ہیں، یہ فرشتے ہیں موت کے جو آ رہے ہیں، ایک ایک تجھ کو پیغام دے رہے کہ چلنا ہے، ہم تجھے لے جائیں گے. اب وہ سیاہ ہو جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا جانے کا بندے کو ہے. اپنے آپ کو بوڑھے کرو، اپنی بڑھاپا اپنے اوپر تھا. تمہیں پتا چلے تمہارے بڑھاپے، تمہارے نبی کے اوپر بھی بڑھاپا آیا. تو بڑھاپا ایسی چیز ہے کہ آپ نے مجھے بوڑھا کر دیا. اس کس نے؟ احساس ذمہ داری نے مجھے بوڑھا کر دیا. تو بھائی نے قرآن سنایا، تو قرآن کیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا وہ مجھے بتاؤ. یہ جو تراویحوں میں پڑھتے ہیں جا کر سوال کرنا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کیسے سنایا اپنے اللہ کو، اور نبی پاک نے صحابہ کو کیسے سنایا، اور صحابہ نے اس کے بعد نبی پاک کو کیسے قرآن مجید سنایا، یہ مجھے بتاؤ. او جی آئی نا یہ روایت کہ نبی پاک علیہ السلام نے میں گھٹنوں سے گھٹنے ملاؤ اور کندھوں سے کندھے ملاؤ. تو وہاں بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹانگیں ساتھ ملاتے. کہتے جی صحابہ کا عمل ہے، وہ پاؤں ساتھ ملاتے تھے آپس میں. تو کہتے انہوں نے جیسے سمجھا ویسے ہی ہم نے کرنا ہے. تو جیسے نبی پاک کے سامنے انہوں نے قرآن مجید سنایا تمہیں وہ یاد نہیں؟ جیسے نبی پاک سے سنا تمہیں وہ یاد نہیں؟ جیسے اللہ سے قرآن اللہ کو سنایا وہ یاد نہیں؟ نبی پاک ولا تحرک بلسانک، اللہ نے قرآن مجید میں کہا نبی پاک کے پاس جب وحی آئی حضور جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کے لیے تیز تیز پڑھیں. اللہ نے کہا ولا تحرک بلسانک. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو تیز تیز نہیں آپ نے ہلانا ہمارے قرآن مجید کے لیے. اِنَّا جَمَعُهُ وَبِيَانَهُ، ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کو جمع بھی کریں اور اس کو بیان کرنے کی طاقت بھی تجھ کو عطا فرمائے. ہم کروائیں گے. تجھے قرآن مجید نہیں بھولے گا. تو نہ سوچ کہ تجھے قرآن مجید ہی بھول جائے گا اس لیے تو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے ایسے کرا ہے. نہ آپ زبان جلدی، میرا کلام ایسا نہیں کہ آپ جلدی. نبی کو روک دیا اللہ نے کہ میرا کلام ایسا نہیں ہے کہ جس کلام کو آپ جلدی جلدی چاہے یاد کرنے کے لیے آپ نے یہ کیا ہے کام. ہم اس کو جمع بھی کریں گے، ہم اس کو بیان بھی کریں گے، ہم ہی اس کے اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم کریں گے اس کے ساتھ. میرا فرمان ہو پہلا ہو اور آخری فرمان ہو اور وہ بھی ہواؤں میں تحلیل ہو جائے. یحرفون الکلمات مواضع ہی، میں اس قرآن مجید کو تورات زبور انجیل کی طرح کر دوں بھی سارے جو اس میں جی چاہے اس میں ایڈ کر دے؟ نہ، فرمایا میں اس کو محفوظ کروں گا. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحابہ نے قرآن سنایا اس طرح. اور آپ ان سے پوچھیں نا مولویوں سے، میرے خطبے تو بڑا اعتراض ہوتا ہے جی بڑا لمبا. نبی پاک نے، میں نے کہا آ جاؤ. حضور پاک علیہ السلام جو خطبہ ارشاد فرماتے تھے رک رک کر اور ٹھہر ٹھہر کر فرماتے تھے. نبی اپنی بات سنانے کے لیے خطبہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر کے صحابہ کو سمجھ آ جائے
تو اللہ کا نبی جب قرآن اللہ کا پڑھتا ہوگا وہ کس طرح سے پڑھتا ہوگا؟ مجھے یہ بتا دیں، مجھے بتائیں نا. خطبہ عام بات، عام تقریر کا یہ عالم ہے، تو جو قرآن پاک ہوگا وہ اللہ پاک کس طرح سے کرتی ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ ظلم اور زیادتی آپ کے. اور پھر نبی علیہ السلام کا خطبہ یہ صحابہ قرآن نبی علیہ السلام کے سامنے یاد کرتے اور قرآن کے بارے میں یہ سن لیں کہ یہ میں آپ کو صاف اور سیدھی بات بتا دیتا ہوں کہ آپ یہ اس طرح ہی پڑھا کریں کہ جس طرح پیپر کی رات کوئی بچہ اپنا سبق یاد کرتا ہے نا، کہ کتنا وہ اپنی اس کے بارے میں کتنا کانشیس ہوتا ہے، جس سے پیپر ہو، جس کتاب کا پیپر ہوتا ہے کس طرح اس کے لیے محنت کرتا ہے. وہ رات اس پہ بہت بھاری ہوتی ہے اس بچے کے لیے. اور آپ بچوں کی آپ نے بھی سب نے پیپر دیے کہ فیل نہ ہو جائیں یار، رات بھر نیند نہیں آتی، کس طرح آپ سو جاتے خواب غفلت میں قرآن مجید پڑھے بغیر، فیس بک پوری چلا کے، واٹس ایپ پورا چلا کے، ایمو پورا چلا کے، خبریں پوری سن کے، اخبار ساری حفظ کر کے، چگلیاں اور غیبتیں بیوی کے ساتھ دن بھر کی رپورٹ گھر کی لے کے، پھر سارے جہان کی چگلیاں اور غیبتیں کر کے جب آپ سوتے ہیں تو آپ کس طرح سے آپ کے دل کو اطمینان آ جاتا ہے کہ آپ قرآن مجید آپ نے پڑھا ہی نہیں؟ کس طرح سے آ جاتا ہے؟ آپ پر تو اس بچے کی طرح مشکل رات آنی چاہیے کہ جس کا صبح پیپر ہے، اور وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی کتاب کو کس طرح امتحان کی تیاری کی طرح ٹینشن لیتا ہے اس کی، کبھی اس کے نوٹس بناتا ہے، کبھی اس کی آؤٹ لائنز بناتا ہے، کبھی موٹی موٹی سرخیاں اس کی یاد کرتا ہے، کبھی اس کو حفظ کرنے کے طریقے یاد کرتا ہے، اہم پوائنٹ، اہم پیراگراف، ویری ویری امپورٹنٹ کوسچنز، ان کو وہ بار بار تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے کہ اس کو بھی میں دیکھ لوں، امتحان میں جانے سے پہلے اس کو بھی دیکھ لوں. جا کے بزرگوں سے دعائیں کراتا ہے، ابا امی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ خود بھی تہجدیں شروع کر لیتا ہے بھی کہیں فیل ہی نہ ہو جوں سی ایس ایس کے پیپر میں، میڈیکل کے پیپر میں، انجینئر کے پیپر میں. لمبی تسبیحیں، دعائیں، ہمارے پاس وظیفے جی ہماری من پسند رزلٹ آ جائے، وہ اس طرح کرتا ہے اور اپنی کامیابی کے لیے دعائیں کرتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں، آپ قرآن مجید کو اس طرح ہی پڑھ لیتے ہیں؟ مجھے پوچھتے قرآن مجید کیسا پڑھنا چاہیے؟ میں نے کہا بندہ ہے خدا، مشکل پیپر کبھی دیا؟ کہتا دیا. تو میں نے کہا جیسے پیپر کی رات اس کتاب کو پڑھتا ہے اس طرح تو بھی اس کو پڑھ لیا کر. تیرا تو صبح پیپر ہے بچے، یہ آنکھ بند ہونی ہے، صبح فرشتے وہاں پہ من ڈبوں کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا سوال کا جواب دے. آپ سمجھتے ہیں یہ سوالوں کی باتیں آسان، اور سوالوں کو جو بات آسان ہو اس کا جواب دینا مشکل ہے. ایکس از اکول ٹو جب زیرو کرنا ہوتا ہے نا، مشکل ترین کوسچن یہی ہوتا ہے جس کا جواب ایکس برابر زیرو کے، جواب زیرو نکلنا ہے. جتنا آسان جواب ہوتا ہے سوال اتنا لینتھی پروسیس سے گزرتا چلا جاتا ہے میتھمیٹکس کا. اسی طرح آپ کا نمیریکل حل ہو رہا ہے، کس طرح سے جواب دے دے گا جس کی زندگی اس طرح اس کو یاد ہی رہ جائے گا. قبر کی بدحواسیاں، سیاہ رنگ کے فرشتے گرزے ہاتھ پہ پکڑی ہوئی، جہنم کے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے ہیں، ادھر سے جہنم کی آگ کے لپکے نکل اس کو آتے ہیں، ادھر اس کا خیال، کبھی فرشتوں کا خیال، گرزے ہاتھ میں پکڑی، قبر تنگ، اور دونوں ہاتھوں سے مضبوط کر کے اس کی ہڈیوں کو نبی پاک علیہ السلام نے بینچ رہی ہے، دبا رہی اس کی ہڈیوں کو. ایسے میں قرآن یاد رہ جائے گا؟ آپ کو کیا یاد رہ جائے گا ایسے میں؟ وہ تو جب آتے ہیں اسی وقت پکڑ کے لے جاتے ہیں، مجرموں کی طرح مار کے جانے نکالتے کہ تو وہی تھا جس نے قرآن مجید اپنی زندگی میں چھوڑ دیا. اور قرآن مجید کے بارے میں اللہ حدیث شریف میں آتا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن نبی پاک قرآن مجید پکڑ کے بارگاہ الہی میں آ جائیں گے. یا ربی ھذا قومی، میری یہ قومت تاخذوا قرآن، انہوں نے قرآن مجید کو اے میرے رب اپنی زندگی میں ہی چھوڑ دیا تھا، اس لیے میں تیری بارگاہ میں استغاثہ کرتا ہوں، جنہوں نے چھوڑ دیا ان کو آج تو بھی نہ چھوڑنا. آپ نبی علیہ السلام کی شفاعت کی صرف حدیثیں سناتے ہیں نا، وہ تو حدیثوں میں آتا ہے نا کہ بچا لیں گے، یہ قرآن ہے. اور لفظ بھی اللہ نے قرآن کا کسی پچھلے نبی کا نہیں آیا، یہ قرآن ہے. اور اللہ نے قرآن کے اندر قرآن کی حفاظت کے لیے نبی کی گواہی ڈال دی کہ نبی جائے گا قرآن. کس کے لیے؟ اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا. کس نے چھوڑ دیا؟ ابو جہل نے چھوڑ دیا، اور لوگوں نے چھوڑ دیا. حضور پیچھے جب چھوڑ کر آئے، مجھے کس کو چھوڑ کر گئے؟ نبی پاک علیہ السلام. اس لیے یہ جب تک آپ اپنی ان پڑھ نسل جو پچھلی ہے اس کو بند کرائیں، تلاوت پچھلی نسل نے تلاوت، آپ کہتے ہیں جی اکیلی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور تمہاری 14 نسلوں نے تو تلاوت کر لی، تو تم جیسے دیری اور بے دین اور منکر اور سیکولر پیدا ہو گئے، اپنے نبی کے دین کو بیچنے والے پیدا ہوئے. تلاوت کے نتیجے ہیں سادہ تلاوت ہے جو بن سمجھے تمہاری میری دادیوں نے، نانیوں نے، ماں نے، باپوں نے، خاندانوں نے پڑھا ہے نا قرآن مجید. سادہ تلاوت کا یہ حشر نکلا ہے، سادہ تلاوت کا یہ حشر نکلا ہے کہ پاو بن گئے ہیں.
سادہ تلاوت کا یہ اشر نکلا ہے کہ وہ کہتی می ٹو. سادہ تلاوت کا یہ اشر نکلا ہے وہ کہتی میرا جسم میری مرضی. سادہ تلاوت کا نتیجہ نکلا ہے شیشے پیتے ہیں. سادہ تلاوت کا نتیجہ نکلا ہے کہ رنڈیوں کے ساتھ ناچتے. سادہ تلاوت کہتے کہ مہندیاں نہیں بند ہوئی. سادہ تلاوتیں پڑھی تو تمہارے مرغے تمہاری وہاں پہ بند نہیں ہوئی, تمہارے ہاں کنجر خانے ہو گئے, اپنی بیٹیوں بیٹوں کے کپڑے ننگے گندے ہو گئے. یہ سادہ تلاوت کا حال ہے. کہتے ہو سادہ تلاوت, مولوی کاشف اجازت دے رہے ان کو. میں سادہ تلاوت کے خلاف ہوں اور بے بانگے دوہل خلاف ہوں اور پوری دنیا کے سامنے خلاف ہوں, اور میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہی بات لے کر جاؤں گا. میں پوری قوم کو یہ کہتا رہا کہ یہ تلاوتیں تم کو بچا نہیں سکتی جب تک کہ قرآن مجید کو تم سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گے. قرآن مجید اللہ کی کتاب, تیرا شاہی فرمان تھا. اس امت نے کیا کیا؟ میں جب آیا ہوں چھٹی کلاس میں مولانا صاحب کے پاس تو خطبہ ہی پہلا سنا کہ قرآن مجید کے بغیر گزارا نہیں. میں اسی وقت اعتکاف میں 10 دن کے لیے چھٹی کلاس, 12 سال 13 سال میں اسی وقت قرآن بیٹھ گیا. پورے اعتکاف میں جب تک قرآن مجید نا میں نے ترجمے کے ساتھ ختم کیا, میں اٹھا نہیں اس دن. میں نہیں اٹھا. پہلا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ دین ماننا یا نہیں ماننا, پھر اس کی تحقیق شروع کریں گے. پہلے پڑھ کر کو دیکھیں قرآن مجید کی. سادہ تلاوتیں آپ کرتے پھرتے ہیں. سادہ تلاوتوں کے نتیجے کیا ہوئے؟ تمہاری نسلوں کا کیا ہوا؟ ایمان غیر محفوظ ہو گیا اور وہ بھٹکا دی گئی نسلیں تمہاری. کس طرف کو تمہاری نسلیں بھٹک گئی. اور آج یہ عالم ہے تمہارے یہاں. یہ آپ, میں کہتا ہوں واللہ, پھر آپ کہتے ہیں سیاست کی بات. اب کیا ہوا؟ یہ سادہ تلاوتوں کا نتیجہ ہے کہ تمہارے اندر پھوٹ ڈال کے 5 سال کا کیلنڈر جو کفر کا کیلنڈر ہے, کافر کرتے تھے یہ قرآن مجید میں ہے. میں نہیں کہتا, یہ قرآن مجید میں ہے جو کفر کا کیلنڈر چاند کا تم کو یہ حکومت بنا کے دے. کسی کی جرت تھی پہلے مائیکل لال کی, جو یہ کفر کر رہے ہیں جو کوئی بھی نہیں کر رہے. کس کی جرت؟ سعودی عرب نے اگر بنایا تو سعودی عرب مجرم ہے کہ اس نے 20 دفعہ لوگوں کا حج خراب کیا اور لوگوں کو غلط ٹائم پر حج کرایا. آپ کیا کہتے ہیں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قانون, اگر قرآن پڑھا ہوتا آپ نے بھی اور حدیث شریف کا مطالعہ کیا ہوتا, آپ کو صاف پتا چلتا, ایک نہیں 2 نہیں 100 عیدیں بھی ہو جائیں نا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم ٹال نہیں سکتے. کہتے جی ہم نے وحدت پیدا کرنی. کون سی مصنوعی وحدت پیدا کرنی ہے تو نے؟ ایک ہی وقت میں سب کا روزہ کھلواؤ تو کہتے اس کا 5 منٹ آگے ہے پیچھے, سورج تو ایک ہی ہے نا, وہ تو اندر سامنے ہی نظر آ رہا ہے. کہتے نہیں جی اس کے زاویے بدلتے, تو چاند کا کوئی زاویہ جو اس سے بھی چھوٹا سی ہے جی. وہ اندھے ہیں آپ سب لوگ. آپ کے نبی نے کہا دیکھو کہ سورج تم نے چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے, چاند دیکھ کر تم نے اپنی عیدیں کرنی. چاند نظر نہ آئے تو 29 اگر روزے تو 30 پورے کرو, اور اگر اس کے بعد اگلے دن پتا چل جائے, کوئی آ کر گواہی دی لوگوں نے کہ یا رسول اللہ ہم نے رات کو دیکھ لیا تھا چاند, آپ نے فرمایا گواہی دیتے ہو؟ لوگوں نے روزے رکھے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا آج روزے کھول لو, عید ہم کل کے دن پڑھیں گے صبح کے وقت انشاءاللہ تعالی. کچھ نہیں ہوتا, کیا ہو جاتا ہے؟ حضور کہتے او یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا. اللہ اپنے نبی کو نہیں بتا سکتا, چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ اپنے نبی کو بتاتا ہے, چاند کا نہیں بتا سکتا. چاند فرمایا ہم نے اس کی منزلیں طے کی ہوئی ہیں. لوگ کہتے ہیں جی قرآن مجید میں منزلیں طے کی. اللہ نے فرمایا منزلیں طے کی, کس لیے طے کی؟ ہم نے طے کی, تو نے تو طے نہیں کی, تجھے باخبر نہیں, تجھے صرف دیکھنے کا حکم ہے. اور یہ کوئی اور یہ غامدی بدماش ہے, میں آپ کو یہ اس نے فتنہ شروع کیا, اور اس کے فتنے کی وجہ سے یہ حکومت نے آ کر یہ کام شروع کیا. اور یہ اس قدر کا بے ایمان ہے, یہ وہ شیطان ہے جس کے بارے میں آتا ہے نا کہ نبی پاک کے پاس ایک بندے نے آ کے, ابو ہریرہ نے رات کو آ کے شکایت کی کہ حضور رات کو ہمارا جو بیت المال ہے اس کے اندر سے کوئی آتا ہے اور مال اٹھا کے کوئی بندہ لے کر بھاگ جاتا ہے. آپ میں اب آئے نا 3 دن سے چوری کر رہا ہے تو پکڑ لینا. پکڑ لیا اس کو رات کو اور کہا تو کون ہے؟ مجھے آپ نے اس سے پوچھنا, چھوڑنا نہیں کہ تو کون ہے. صحابی نے کہا صبح حضور کے پاس لے جاؤں گا. ابو ہریرہ نے کہا بتا کون. وہ خود ہی کہنے لگا, اس نے کہا سن لے میں شیطان ہوں, میں شیطان ہوں اور مجھے چھوڑ دے, تجھے کام کی بات بتا کر جاتا ہوں. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا جو بندہ رات کو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے نا وہ شیطان سے مامون اور محفوظ ہو جاتا ہے, اور مجھے تو چھوڑ دے. صحابی نے وعدہ کر کے چھوڑ دیا. حضور نے فرمایا ہے تو جھوٹا پر بات تجھے سچ بتا گیا. یہ غامدی پکا ہی جھوٹا ہے, کوئی ایک آدھ بات اس کی کوئی سچی ہوتی, ورنہ اس شیطان سے بڑھ کر کوئی نہیں امت کے اندر. آپ ابھی اکٹھے پڑھے نا عید, اگلے سال دیکھیں آپ کا کیا حشر. بریلوی کہیں گے ہم نے نہیں دیکھا, دیوبندی کہیں گے ہم نے نہیں دیکھا, شیعہ کہتے اپنا 36 لاکھ کا کنجر خانہ مشاعرہ وہاں پہ کروایا, کہتے مولویوں کو 40 لاکھ. مولویوں پہ تو 40 کھرب روپیہ بھی خرچ ہو جانا صرف دین کی حفاظت کرتے رہے. اتنی سرحد کی فوجوں کے اوپر پیسہ نہیں لگانا چاہیے جتنا کہ مولویوں کو دین بچانے کے لیے. آپ کا دین کو چھوٹی چیز ہے؟ سرحدی نظریاتی سرحدیں ہی ہل جائیں, آپ کس طرف کو جائیں گے؟ آج آپ نے دین پڑھا ہوتا, وہ بکواس کرتا اور کہتا ہے جی ان کا مولویوں کا کیا کام ہے اس میں دخل دینے کا. ہم پوچھتے ہیں تیرا کیا کام ہے مولویوں کی طرف اندر دخل دینے کا؟ مجھے یہ سوال ہے نا. اور وحدت پیدا کرنی, وحدت کرنی تو پی ٹی آئی کو نون لیگ میں ضم کر کے نا دوبارہ نواز شریف کو لے آؤ. وحدت تو تم نے توڑی ہے,
وحدتیں تو تم نے سیاسی جماعتیں بنا کے اس امت کو آپس میں بانٹ دیا. وحدتیں ہم نے نہیں توڑی, مولویوں نے وحدتیں نہیں توڑی. ہم کہتے ہیں اکٹھے ہو جاؤ, ایک اللہ کے رسول کے نام پر ہو جاؤ, ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تا بخا کے کاشغر. اور تم نے سیاسی بنا کر جماعتیں اور امت کے ٹکڑے کر دیے. ایک گھر میں 2-2 3-3 اسلام میں حرام ہے اتنی پارٹیاں بنانا. بتائے مجھے کہاں پر جائز ہے؟ یہ کہتا ہے اسلام میں یہ اس طرح سے ایک عید کرنی ہے, ایک پارٹی صرف ایک ہی رہے گی. ابو بکر صدیق کی اگر مخالفت علی مرتضیٰ نے کی ہے تو اس طرح اپوزیشن بن کے نہیں کی, بلکہ ساتھ چل کر کی کہ ابو بکر یہ کام ٹھیک نہیں, اس کو کرنا چاہیے. یہ تم نے جو نظام ہم پہ مسلط کیا, اس کے ذریعے تم نے سیاسی طور پر لوگوں کو توڑ کر پھاڑ دیا. وہاں وحدت نہیں, وہاں کھانا ہے, پینا ہے, کرپشنیں ہیں, حرام زدگیاں وہ کرنی. اور میں اگر نہ بولوں تو میں قیامت کے دن چپ کس طرح رہ جاؤں گا؟ نبی حضور علیہ السلام کے گونگا شیطان ادھر آ, تجھے پتا تھا نا کہ میرے دین کی مٹی پلید ہو رہی ہے اور میرے احکامات نے صحیح ہے, بخاری اور مسلم اور قرآن مجید کو سامنے رکھ کر پڑھے تھے, کیوں نہیں بتایا اس عوام کو؟ یہ لوگ وہ ہیں جو قرآن اور حدیث سے دوری ہونے کے بعد آپ کے ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں اور کھیلا جا رہا ہے ایمان کے ساتھ. اور آئندہ آپ کے ساتھ جو ہوگا ابھی اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں کے بعد. ان سیکولر اور بے دینوں کی حکومت جو آئی آپ کو پتہ لگ جائے گی. اور ایمان غیر محفوظ کیا ہوا پھر آپ کے ایمان کا؟ آپ کے بچوں کو کوئی ایتھیسٹ کر گیا, کوئی سوشلسٹ کر گیا, کوئی اسی ملک کے اندر جو کلمہ پڑھ کر ماؤں نے جانے دے کر اپنا وطن لیا تھا, انہی ماؤں کے بچوں نے سوشلسٹ بن کر یہاں پر بھٹو کو اسلامی سوشلزم کے نام پر لے کر آیا. مجھے بتائیں, آپ کا کوئی اسلامی نہیں, کسی شے کے آگے پیچھے اسلامی نہیں, کس طرح سے آپ لا سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ان کے فکر اور عقائد تباہ ہو جاتے جب بندہ ایمان, اور جو بندہ قرآن مجید نہیں پڑھتا اس کا عمل بھی غیر محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ کیا اللہ نے 2 باتیں فرمائی. اللہ نے فرمایا والعصر, وقت اور زمانہ گواہ ہے, قسم نہیں. اللہ نے کہا جاؤ والعصر, جا کر اس زمانے کے اندر پھر اور دیکھ, والعصر گواہ ہے. اللہ نے فرمایا جو بات تیرا رب تجھ سے بھی کرے گا اس بات پر تجربے مشاہدے کر کے دیکھ لے انسان. والعصر کا یہ ترجمہ ہے. آپ اپنے ترجمے اپنی بنائیے, قسم ہے زمانے کی. کون سا زمانہ یار, کس قسم کی آپ باتیں کرتے ہیں, غلط ترجمے لوگوں کو سناتے ہیں. اللہ نے کہا وقت, زمانہ, اس زمانے کے اندر ہونے والے حالات, ہسٹری پوری جا کر تم کو دیکھنی پڑے گی. یہ تجربات پر گواہ ہے. کیا ان الانسان لفی خسر, انسان نے ہمیشہ اپنی تہذیب کو خود ہی برباد کیا ہے, خود ہی برباد کیا ہے. بچا کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, صرف بچے وہ ہیں جنہوں نے اس وقت ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کرتے رہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, وہ تم لوگوں کو اس وقت انقلاب تو نہ لا سکے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ادھر حق بتاتے رہے, ادھر ان ظالموں کی دوسری پارٹی کی اپنے اوپر ہونے والے جبر پر صبر کرتے رہے. اللہ نے فرمایا صبر کرتے رہے. ایک ملک میں 2 پارٹیاں بن جاتی ہیں نا, اہل حق کی اور اہل باطل کی. فرمایا وہ ایک دوسرے کو کہتے رہے یار حق پہ ڈٹا رہے, بس صبر, اور صبر کرتا رہے. جب یہ صورت ختم ہو تو کیا مانگنا ہے پھر تم لوگوں نے؟ کیا مانگنا ہے؟ کہنا ہے یا اللہ مجھے ان خسر والے لوگوں میں نہ کرنا, یا اللہ مجھے ایمان والوں میں شمار فرما, یا اللہ مجھے عمل صالح والوں میں شمار فرما, مجھے حق اور صبر عطا فرما. یہ سورت کے اختتام پر آپ نے پڑھنا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں. پہلی چیز کون سی ہوتی ہے؟ ایمان غیر محفوظ آمنو پہ زد پڑتی ہے. جب قرآن مجید نئی نسلیں پڑھیں گی, یاد کریں گی, نہ اس کو سمجھیں گی, تو کیا آمنو پہ زد پڑی کہ ایمان غیر محفوظ, بچہ ایتھیسٹ ہو گیا, بچہ سوشلسٹ ہو گیا, بچہ کمیونسٹ ہو گیا, بچہ فاشسٹ ہو گیا, بچہ نیشنلسٹ ہو گیا, سب کچھ بچہ سیکولر ہو گیا, بے دین ہو گیا. یہ تمہاری نسلوں پر پہلا ڈاکہ پڑ گیا. اور پھر اس کے بعد جو رہ گئے تھے باقی کے ہوئے نہیں, کمیونسٹ بھی نہیں ہوئے, کچھ بھی نہیں ہوئے, بس رسمی مسلمان رہے. ان کا کیا ہوا؟ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ, وہ جو نیک عمل کرتے تھے وہ غیر محفوظ ہو گئے, وہ ایسے گناہ کی دلدل میں پھنسے, کوئی بدعات کے اندر چلے گئے, کچھ نے بدیوں کو ہی نیکیاں سمجھ لیا, کچھ نے بدیوں کو ہی نیکیاں سمجھ لیا, وہ وہی کرنے لگ گئے. کچھ بدعات کے اندر, کچھ رسومات کے اندر چلے گئے کہ اس میں کر لینے میں کیا حرج ہے, خوشیاں ہیں, شادی پر گئے جی باغ پڑائی دے دو جی, فلانا دے دو, یہ خوشیاں, ایک کنجر خانے خوشیاں ہیں. یہ کس شے کی خوشیاں مجھے یہ بتائیں؟ جہاں لڑائی اور جھگڑے ہو جائیں, دودھ پلائی کی رسموں پہ جوتا چھپائی کرے, وہ یہ خوشیاں ہوتی ہیں؟ مجھے بتائیں. کوئی رسومات میں گر گیا, کوئی بدعات میں گر گیا, کوئی بندہ گناہ میں گر گیا, اور کوئی نیکی کو گناہ کو نیکی سمجھنے لگ گیا. یہ وقت تمہاری امتوں کے اوپر آ گیا. مجھے یاد ہے جب یہ لڑکی کو کوڑے لگے نا, چیف پرانے مشرف کے طالبان نے لٹا کے لڑکی کو, اس کی مووی آئی,
ایک بڑا ہی جماعت اسلامی کا نیک لڑکا، بڑا ہی نیک رکن کا بیٹا، ابا اس کا جماعت نہیں چھوڑتا، وہ بھی کوئی نہیں چھوڑتا، میرے پاس ادھر آ کے میرے پاس بیٹھ گیا، گفتگو ہونے لگی ایک دوست کے یہاں، میں نے اس کی ٹیسٹ لینے کے لیے میں نے ویسے ہی بات چھیڑ دی، میں نے کہا یار یہ جو ہوا ہے یہ تو بڑا غلط ہوا ہے، کہتا ہاں سزا تو ہو رہی ہے، میں نے کہا یار دکھا کے نہیں دینی چاہیے تھی یہ سزا، ہاں کہتا عورت ذات ہے، واقعی کاشف صاحب دکھا کے نہیں دینی چاہیے تھی، میں نے کہا مارنا بھی نہیں چاہیے تھا اتنا زیادہ، ہاں مارنا نہیں چاہیے، سمجھو دیتے، انا للہ وہی سورہ نور پڑھی میں نے، قرآن جی کھول کے پڑھا سورہ نور پر، اللہ نے فرمایا جس وقت یہ پکڑے جائیں زانی زانیہ 100 کوڑے مارو فلا رافتن، تمہیں ذرا ترس نہ آئے اور مومنوں کا ایک مجمع کھڑا ہو کر دیکھے وہاں پر کہ ان کو کیا ان کے ساتھ ہو رہی، کل ہمارے ساتھ بھی ہو جائے۔ میں نے کہا تو جماعت، تیرا ابا بھی جماعتی اور تو اتنی بڑی تقریریں کرتا بازیاں، یہ ہے کہ پھر نسلوں کو اصل میں دین بھی بھول جاتا ہے۔ یہ مثال سنو، یہ ایک جماعت کا جماعت دعویٰ نکالے، اہل حدیث نکالے، مجھے کوئی نکالے، ایک تو مثال اس کی دی ہے نا میں نے، بھی ساری جماعتوں کا یہ حشر ہے کہ اصل احکام کا بھی آپ کو نہیں پتا چلتا کہ ہمارے قرآن نے، جیسے آپ کو اس کا نہیں پتا چل رہا چاند کا، آپ اس کے ولیم آگے چکر کے اندر وہ جی سارے ایک عید کریں تو پھر سارے بندے ایک وقت میں نماز بھی پڑھیں، نماز ادھر اور ہو رہی ادھر اور ہو رہی ہے، سارے ایک وقت میں روزہ بھی رکھے، کرنا آباد میدان کے اندر ہم تجھ سے کر لیتے، تجھے کس نے کہا کہ عید 2-3 دن نہیں ہو سکتی، 3 دن ہوتی رہے، اپنے اپنے وقت پہ عید پڑھیں۔ مسئلہ تمہاری مینجمنٹ کا ہے کہ کیپٹلزم یہ کہتا ہے کہ ان سب کو سن لو، اندر کی بات میں تم کو بتاتا ہوں، میں ہوں رازداں ان کا، گئے وہ دن کے تنہا تھا انجمن، میں ہوں رازداں، اس کفر کی تہذیب کو میں نے سمجھا ہے، اور اقبال نے کہا کہ ڈالا گیا ہوں مثل مانزے ابراہیم اس آگ میں، اقبال نے کہا کہ میں اس تہذیب کی آگ کے اندر ویسے ہی ڈالا گیا ہوں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا تھا، فرمایا میں بھی گیا ہوں اس آگ کے اندر، میں نے بھی دیکھا مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، مجھے دلچسپی اس کے مغرب سے ہے۔ کیپٹلزم کا یہ کہنا ہے کہ اس دن ایک دن کی عید کا، جب یہ ساری عید ان کی ایک دن ہو جائے گی، ایک دن آپ کا ملک بند رہے گا، اس کی وجہ سے ملک بند رہنے کی وجہ سے پھر سرمایہ داری نظام کو جھٹکے لگتے ہیں، کسٹمر اینڈ کمرشلزم اینڈ کنزیومرزم اس کے اوپر زد پڑتی ہے، ریونیو اکٹھا نہیں ہوتا اور سرمایہ نہیں، اس کی وجہ سے سرمایہ دار کا سرمایہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ ہے آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے، اور یہ بیٹھے اوپر کرسیوں پہ کہتے جی یہ مولویوں کا کیا کام ہے، بھائی پوچھے تم نے جو 7 وزارتیں لگ 10 بنائی ہیں، سب کو ایک ہی دے دو وزارت لگ، اس کا مطلب کوئی اسپیشلائزیشن چاہیے، مولویوں کو کسی صورت میں اگر تم نے نکال دیا، اور یہ انگریز کے دور میں بھی ایسا ظلم نہیں ہوا جو اب کفر کی حکومتیں ہمارے ساتھ کر رہی ہیں، اس سے پہلے کچھ نہیں، اللہ جانے یہ میرے بیان کیا کہ کیا بن جانے، اور اللہ پناہ میں رکھے، ورنہ یقین جانے جو کچھ یہ ہو رہا ہے صرف دین کی وجہ سے، فرمایا ایمان، اور آنے والی نسل کے لیے اگر آپ کوئی ویژن چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوئی براڈ مائنڈڈ آپ اس کو کوئی رستہ دکھانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نسل کچھ بنے، میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بن کر دکھائے، کوئی انقلاب آئے، تو اس کے لیے آپ کو قرآن مجید سمجھ کر ان کو پڑھانا ہوگا، آپ کو یہ نریٹو چینج کرنا ہوگا، آپ کو یہ بیانیہ چھوڑنا پڑے گا کہ یار نہیں کوئی نہیں، تلاوت کے ساتھ ثواب تو ملتا ہے، نہیں ملتا، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پاؤں کے اندر رون دیے جائیں، جب نبی علیہ السلام کے دین کی پرخچے اڑا دیے جائیں، جب وہ گالیاں دے کر اس ملک سے جائے اور وہاں جا کر پوپ اس کے پاؤں دھو کر پیے کہ تو اس محمد کو گالیاں دے کر آئیے، آسیہ بی بی تیرے پاؤں ہم دھو کر پیتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جینے کا کوئی مقام رہ جاتا ہے؟ چھوڑ چھاڑ کر آپ کی غیرتیں کہاں گئی آپ کی؟ اور غازی علم دین شہید تو کیا ابھی آپ کے پاس ارادے کیا آپ کے ملک کے اندر آپ کے سامنے، اور اسلام کے نام پر ملک، اور آپ کی عدالتیں کہتے ہیں جی جو، اور ایک اتنا بڑا عالم توبہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیتا ہے اور اس کی حمایت میں وہ صرف سجدہ رہ گیا عمران خان کو کرنے والا، اس کا میں نے جب، اور اتنا بڑا پروفیسر بین الاقوامی یونیورسٹی کے اوپر کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اتنی موٹی کتابیں اس نے لکھی ہیں، اور بڑا لا شرعیہ لا کا ماہر، اور اتنے بڑے عہدے پر وہ اس وقت کہتا اگر عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے اور اس کا جرم نہیں ثابت ہوا تو اس کو جانے دو، صرف حکومت کو بچانے کے لیے، یہ صرف میں کہتا ہوں ٹھیک ہے لیڈر کی حمایت کرو، ان لیڈروں کی، پر کوئی حد ہوتی ہے، ان کو خدا بنا لینا۔ پچھلی دفعہ میں نے بتایا اللہ نے فرمایا قیامت کے لا ان شرکا کو، میرے برابر میں تم نے شریک بنا لیے لیڈر، تھوڑی بہت حمایت کریں، اور وہ بھی اگر وہ اسلام کا نام لیتا، ورنہ اس کے اعمال اس کے منہ پر تھوکتے، نواز شریف ہو، زرداری ہو، یا کوئی اور، یا عمران خان، یہ قیامت کے دن خود خدا کے ہاں جواب دیں گے، مجرموں کی صف میں اللہ ان کو کھڑا کر لے گا، میرے دین کی مٹی پامال ہوتی رہی، تم لوگ وہاں پر کیا کرسیاں اور اپنے اقتدار اور اپنے پیسے بچاتے رہے، تم وہاں پر جا کر کے اپنے اقتدار کے لیے جیلیں تم نے کاٹی، میرے دین کے لیے کچھ بھی نہ کاٹا، یہ سوال بن جائیں گے قیامت، اور آپ لوگ مفت میں جہنم میں چلے جائیں گے۔ جو لوگ پیچھے پیچھے چلنا چاہتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے نبی کے پیچھے تو چلے نہیں،
ان لیڈروں کے پیچھے چلنے اور ان کے بیج لگا لیے, جھنڈے لگا لیے اور ان کو تم سپورٹ کرنے کے لیے ان کے جلسوں کے اندر جاتے ہو. گنڈو, تم نے نبی کو اتنا کبھی سپورٹ کیا؟ کبھی اپنے گھر میں کوئی جھنڈا لگایا, اپنے بیٹے کو بتایا, کوئی بیج لگایا گنبد خضرا کا کہ پتر یہ تیرے باپ کا دین, اس کو مانتا ہے تیرا باپ, یہ ہے جو گنبد خضرا میں جا کر اس وقت سو رہے ہیں, ان کی حمایت میں کٹ جانا, مر جانا, اس کے لیے اپنے دین کی زندگی وقف کر. اور کیا کرتے پھرتے ہیں, تماشے کر رہے ہیں. اور لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے دین کے لیے کتنا وقت دینا چاہیے. جتنا میں نے کہا دنیا کے لیے دیتے ہو اتنا دین کے لیے دو گے تو بچو گے. اگر کاروبار کمانے کے لیے 16 گھنٹے تو دین بھی 16 گھنٹے اب تم سے مانگے گا 2 دن کے لیے. تم تو 16 چھوڑے 16 منٹ نہیں دیتے, آپ کس طرح بچ جائیں گے؟ آپ جو مرضی کر لیں. اور یہ جو دین کے نام پر کہتے ہیں یہ غریبوں کی ہم کر رہے ہیں مدد, اس کے لیے کماتے ہیں, کوئی نہیں. یہ چسکا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, اس نے کہا وہ عادت بنا لی, اس نے اس کے نفس کو مزہ آنے لگ گیا اس کام کے اندر, وہ اصلی کام کو بھول گیا. تو فرمایا کہ یہ کیا کرنا ہوگا, آپ کو ویژن بنانا ہوگا, کیا بیانیاں بدلنا ہوگا. چینج یور نریٹو اباؤٹ دی قرآن کریم, اپنے بیانیے کو بدل ڈالیے اپنے نریٹو کو, کہ ثواب بھی تب ملے گا جب قرآن کو سمجھ کر پڑھو گے, ہدایت بھی تب ہی ملے گی جب قرآن کو سمجھ کر پڑھو گے, ثواب بھی تب ہی ملنا ہے جب اس کو سمجھ کر پڑھو گے, اور ہدایت بھی تب ملنی ہے جب تم اس کو سمجھ کر. اب چینج کرو. اور لوگ کہتے ہیں جی لوگ پڑھنا ہی چھوڑ دیں گے, چھوڑ جائیں. پہلے کون سا لوگ پڑھ رہے ہیں جو تم یہ اندیشہ ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس, اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ شیطان تمہارے دل میں نیکی کا ایسا رنگ بنا کر دکھاتا ہے کہ تمہیں وہ بدی کو ایسا بنا کر دکھاتا ہے, رنگ اچھا نیکی کا لگنے لگ جاتا ہے. چھوڑ جائیں. پہلے کون سا چھوڑا ہوا ہے جو پہلے کب پڑھ رہے ہیں؟ کم سے کم اس کو زور لگائیں سارے کہ بن سمجھے ہم نے قرآن بلا سمجھے فقط تلاوت ایک غلط رواج ہے, فوری طور پر اس سے نکلیں, توبہ کر جائیں کہ آج کے بعد ہم یہ کام نہیں کریں گے, اور قرآن سمجھ کر تلاوت. اس سے پھر کیا ہوگا, تمہیں روحانی معنویت ملے گی, تمہارے دل و دماغ کو سکون ملے گا جب تم قرآن مجید کو پڑھو گے کہ میرے اللہ کا یہ فرمان ہے. پھر تمہارے اندر اپنی حقیقی ضرورتوں کی تکمیل کا احساس پیدا ہوگا. حقیقی ضرورتیں کیا ہیں؟ ابھی مصنوعی ضرورتیں ہیں. بیوی کا بل نہیں دیا جا رہا, حقیقی ضرورت کیا ہے؟ بے چین قلب, بے چین دل, بے چین دماغ, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, خلق خدا سے پیار. یہ حقیقی ضرورتوں کی تکمیل کا احساس. اپنے وجود کی تکمیل کے لیے تمہیں روشن راستے ملیں گے, روشن راستے کہ میں کون ہوں, میں کہاں سے آیا ہوں, میں کوئی جانور تو ہوں نہیں, میں انسان ہوں, مجھے میرے رب نے کیوں پیدا کیا. معرفت ربانی اپنی ذات کے لیے تمہیں پھر حقیقی روشن راہیں اس کے اندر سے ملیں گی. احساس محرومی کا ازالہ ہوگا. ہر وقت کہتے ہو نا مجھے یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا, جو ملا ہوا ہے اسی پہ راضی ہو جاؤ گے. قرآن پڑھنے کے بعد جو ملا ہے نا اسی پہ راضی ہو جاؤ گے. قناعت آ جائے گی تمہارے اندر, سکون آ جائے گا جب تمہیں پتا چلے گا کہ یہ مصیبتیں نہیں ہیں, یہ تو میرے اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں ہیں, چیک کر رہا ہے میرا اللہ تعالیٰ مجھے کہ آیا میرا بندہ اس مصیبت میں مجھے یاد رکھتا ہے یا نہیں. اتنی سی بات تو کبھی تمہارے اندر سے شکوے نہیں نکلیں گے, اور غلط پھر اپنی حقیقی ضرورتوں کا یہ کرو گے. اور پھر اس کے بعد اپنے لیے تمہارے اندر ہوگا کیا, بن پڑے جب تم سمجھ لو گے تو پھر تمہارے اندر کیا پیدا ہوں گی, سعادتیں اور خوش بختیاں پیدا ہوں گی. وہ سعادتیں تم کو ملیں گی, وہ خوش بختیاں تم کو ملیں گی, وہ اچھا نصیب ہو جائے گا تمہارا جس سے تم اتنی دیر تک اس کے اوپر محروم رہے. اس لیے ورنہ بن سمجھے ہی پڑی گئے نا, تو جیسے پہلے 14 صدیوں سے تمہارے والدین ٹھوکریں کھاتے 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 یہاں آ گئے ہیں نا, بغداد اجاڑ لیا, اندلس اجاڑ لیا, مصر اجاڑ لیا, دلی اجڑ گیا 1857 میں, پھر بھی سمجھ نہیں آئی ہے جی. 47 میں کاٹ کاٹ کر پھینک دیے پھر بھی سمجھ نہیں آئی. 71 میں بازو لگ کر کے پھینک دیے سمجھ نہیں آئی. کارگل ہاتھ سے جاتا رہا سمجھ نہیں آئی ہے جی. اب تم تو بمباریاں کرتے سمجھ نہیں آئی, ملک کو ڈی سٹیبل کرتے ہیں, کب سمجھو گے, کب سمجھو گے تم. فرمایا اس لیے قرآن مجید کو دیکھ کر اپنے لیے سمجھ کر پڑھو. قرآن پر ہی ساری عبادتوں کا دار و مدار ہے. قرآن غلط نماز غلط, قرآن غلط روزے کی صحیح سمجھ نہیں آئے گی, قرآن نہیں ٹھیک حج نہیں کرنا آئے گا, قرآن نہیں ٹھیک قربانی سمجھ میں نہیں آئے گی, قرآن نہیں ٹھیک وراثت نہیں سمجھ میں آئے گی, قرآن نہیں ٹھیک سود کے مسئلے سمجھ, قرآن نہیں ٹھیک تجارت نہیں ٹھیک ہوگی, قرآن نہیں ٹھیک جہاد کے مسئلے تمہارے, قرآن نہیں ٹھیک آپس میں تعلقات غلط, قرآن نہیں ٹھیک اپنے آپ سے فریب کرو گے, سب کچھ تباہ ہو جائے گا اگر قرآن نہیں ٹھیک. ایک قرآن پر ساری عبادتوں کا دار و مدار ہے, ساری عبادتیں ڈیپینڈ ہی قرآن مجید کے اوپر کرتی ہیں.
جس کا قرآن مجید ٹھیک ہو گیا اس کو اللہ تعالیٰ نجات دے دیں گے۔ اب آؤ وہ میں تم کو آیت پڑھ کر سناؤں اور ختم کروں۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن میں؟ اللہ اکبر، یہ سورہ الحدید ہے، 16 نمبر آیت۔ الم یان للذین آمنوا، کیا وہ وقت ابھی تک بندوں پر نہیں آیا جو ایمان لا چکے ہیں؟ ایمان لا چکے ہیں مسلمانوں کو کہہ رہا ہے اللہ، کافروں کے ساتھ نہیں گفتگو کی، کافروں کے ساتھ نہیں کی، پھر کہہ رہا ہوں الم یان للذین، کیا وقت نہیں آیا تم پر؟ یہ ہے بادشاہ معظم کا خطاب تم سے ہو رہا ہے، شہنشاہ حقیقی اپنے دربار سے جو 7 آسمانوں سے پرے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے، وہاں سے پکار کر نیچے کھڑی ہوئی مخلوق کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ الم یان للذین آمنوا، یہ اہل ایمان پر وہ وقت نہیں کہ تم پر آ گیا، ان تخشع قلوبہم، کہ تمہارے دل ہمارے خوف سے لرز جائیں، ہماری جلالت سے تمہارے دل لرز جائیں، ہمارے احتساب کرنے سے تمہارے دل لرز جائیں۔ کیا ذمہ داری کا احساس تم میں ابھی تک پیدا نہیں ہو سکا کہ ہم نے ایک دن تم کو اپنی بارگاہ میں کھڑے کرنا ہے، تم سے حساب میں؟ الم یان للذین آمنوا، ایمان کے دعوے کرتے ہو اور دل کی حالت یہ ہے کہ کام نہیں رہا، یہ ہے الم یان للذین آمنوا۔ ایمان اور اسلام کے بڑے بڑے دعوے کہ ہم حق پر ہیں، جی ہم حنفی حق پر ہیں، ہم وہابی دیوبندی شیعہ اہل حدیث حق پر ہیں۔ اوے حق کے بچے، تیرے دل پر ابھی وہ اللہ کا خوف طاری نہیں ہوا؟ لذکر اللہ، کہ تو اپنے رب کو یاد کرنے کی طرف لوٹے۔ ہر وقت تو دنیا کو یاد کرتا رہتا ہے، یاد کرنے کی طرف لوٹے۔ وما نزل من الحق، اور ہمارا جو حق ہم نے اتارا ہے تو نے کبھی اس کی طرف رجوع کرنے کی کوشش نہیں کی؟ تو نے پڑھنے کا کبھی سوچا نہیں؟ وما نزل من الحق، فرمایا مت، تم نے اس کی طرف کبھی کوشش نہیں کی، یعنی تم نے کبھی وقت ہی نہیں دیا، تمہارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ تم ڈر کر، جو ڈر ہوتا ہے وہ انسان کو اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلی بات ہے کہ ایمان کیا کرتا ہے؟ خوف پیدا کرتا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ اس خوف سے اللہ کی طرف رجوع پیدا ہوتا ہے، یاد ربانی آتی ہے۔ یاد ربانی سے کون سی چیز نکلتی ہے؟ اللہ کا قرآن نکلتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ فوراً قرآن کی طرف آتا ہے۔ 4 سٹیجیں گزر کر، 3 گزر کر، چوتھی سٹیج قرآن کی آتی ہے کہ جب اللہ کہتا ہے اس کے ہاتھ میں قرآن آتا ہے۔ قرآن ہر آدمی کے ہاتھ میں نہیں آتا، یہ آپ کو میں بات بتا دوں، یہ آپ تجربہ کر کے اپنی زندگی کے اندر دیکھ لیں، قرآن ہر ایک کے ہاتھ نہیں آتا۔ آئے گا، پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین ربنا یریم و بیمان مشرکوں میں جنت تاجر مطلب آ گیا قرآن مجید، ختم ہے، ختم کر دیا تم نے اس کے ساتھ۔ جو اس کے ساتھ ہوا ہے نا، اس امت نے جو کچھ کیا ہے، پھر تم پہ بم برسیں گے، پھر ادلب، غزہ، فلسطین، کشمیر، بوسنیا، کوسوو، قبرص، کون سا علاقہ تمہارا جو بچ گیا مجھے یہ بتا دو؟ اور جو بچ گئے وہ گناہ کی زندگی میں چلے گئے، جو نہیں بچے وہ عذابوں کی زندگی میں چلے گئے۔ بتاؤ کہاں پر تم کھڑے ہو؟ 60 ملک ہیں، 60 ملک ہیں۔ قرآن جیسا نور تمہارے ہاتھ میں ہو، اس لیے میں وہ شعر بار بار پڑھتا ہوں تمہارے کر کے، اندھیری رات میں نہیں، اندھیری رات میں نہیں، دن میں لٹا ہے تیرے غلاموں کا قافلہ جا کہیو۔ اندھیری رات، آپ کے وقت یہ نہیں کہ قرآن نہیں تھا، روشنی نہیں تھی، آپ کو سمجھ نہیں تھی، عقل نہیں تھی، آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ 60 ملک ہیں، اتنی دولت کہ یورپ تمہاری دولت پر عیش کر رہا ہے، اتنی دولت لوٹی اس ملکہ برطانیہ کے باپ نے پورے ہندوستان سے۔ 43 ٹریلین ڈالرز ان 173 ایئرز، 173 سالوں میں 43 ٹریلین ڈالرز تمہارے پورے ملک سے اکٹھا کر کے لے گئے، اور جا کر انہوں نے اپنے گھر بنا لیے اور اپنے ملک بنا لیے۔ کوئی ڈاکو سارے غریبوں کی کمائی لوٹ کے جا کے اپنا گھر بڑا شاندار بنگلہ بنا کے آپ کو بلائے، ان غریبوں کو رکے آ کر دیکھو، اور غریب الو کے پٹھے وہاں سے ہو کر آ کے جی انہوں نے بڑی ترقی کی تھی، انہوں نے بڑی ترقی کی تھی، اسی پیچھے رہ گئے۔ لوٹ ڈاکو پوری دنیا سے مسلمان ممالک کو لوٹا، صرف ہندوستان کو جو لوٹا 43 ٹریلین ڈالر آپ کے اوپر اس برطانیہ نے لوٹ لاٹ کر جا کر اپنی سڑکیں مارتے بنا کے گدوں کو بلا کر کہا گدو آؤ دیکھو، اور گدے وہاں جا کے اس چونکوں پہ کھڑے ہو کے تصویریں کھچوا رہے ہیں، دریا ٹیمز پہ کھڑے ہو کے کھچوا رہے۔ لو اس امت کا حال دیکھو، وہ ملکہ برطانیہ بلاتی تم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے، اور باہر جو باندر گارڈ کھڑے ان کے پاس کھڑے ہو کے تصویریں کھچوا کے بھیجتے ہیں بھی میں باندر آیا ہوں یہاں پر دیکھنے کے لیے۔ تہذیب سے مروب جو شخصیت ہو جائے وہ کیا کر سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا تمہارے دل نہ ہلے، تمہارے غلاموں کا قافلہ دن میں لوٹا ہے رسول پاک کا، اور اتنی دولت ابھی بھی اربوں کی دولت کے اوپر پوری ہے، تمہاری دولت کے اوپر عیش کر رہے ہیں۔
اور تم کو IMF کے کیا مشکل ترین قرضے لا کر کے دے کے تمہارا سارا ملک اس طرح کر کے سمیٹیں گے ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح اور نکل جائیں گے. میں ابھی کہہ رہا ہوں میری باتیں تم کو بری لگتی کہ پچھلی دفعہ بھی جو میں نے کچھ کہا, میں جو کہوں گا اس قرآن کی نظر سے, مجھے کیا ضرورت ہے کسی پارٹی کی حمایت کر, جہنم میں جانا ہے میں نے, مجھے ان شخصیات میں بچانا ہے. تم لوگوں نے جو مولویوں سے پوچھ کر یہ ووٹ دینے شروع کیا, اور تم لوگوں نے جو بنا پوچھے تم نے مولوی, تمہیں پتہ لگ جائے گا تمہارے ساتھ کیا, دفنانے والا تمہیں تو کوئی نہیں ملے گا, کوئی تمہارے اوپر دعائیں کرنے والا پڑھنے. اب تو مولوی آ کے پڑھ جاتے ہیں, تمہاری بدبخت اولاد تو تمہیں فون پہ دفنائے گی نا. آپ ابا جی کو دفن کر دیں اور بل ذرا گھر بھیج دیں ٹائملی, انشاءاللہ میں آپ کو وہ بل بھی دینے نہیں آنا, میں آپ کو کارڈ سویپ کروں گا اور پھر وہ بل بھی آپ کو وہیں پر پے ہو جائے گا. فرمایا نہ ڈرے, ایمان لانے کے بعد ڈرے بھی نہیں, مجھے یاد بھی نہ کیا اور میرے قرآن کو بھی نہ پڑھا. یہ کس طرح کے لوگ ہیں اللہ نے فرمایا, سنو اب اللہ کے کہتا کیسے. اللہ نے کہا ولا یکون کالذین, تم نہ ہو جانا, یہ نہ ہو کہ یہ کام تم کر لو اور دین چھوڑ جاؤ تو پھر کیا ہو جاؤ گے. ولا یکون کالذین, ان لوگوں کی طرح. اللہ نے یہاں لوگ کہہ دیا, اللہ نے ایمان والے نہیں کہا. یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں گفتگو ہونے لگی, کالذین, ان لوگوں کی طرح, اوتوا الکتاب من قبل, ہم نے پھر جن کو تم سے پہلے کتاب دی تھی, ہم نے تورات زبور انجیل ان کو بھی دی تھی. کیا ہوا, فطال علیہم الامد, تو پھر جوں جوں مدت گزرتی گئی, فقست قلوبہم, ان کے دل پھر پتھر کے ہو گئے, اللہ کو ماننے والے نہ رہ گئے. فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون, اور ان میں سے زیادہ تعداد فاسقوں کی بن گئی جب انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا. سچ بتائیں, مجھے اپنے ایمان سے بتائیں کہ ہم فاسق ہیں کہ نہیں ہیں, کون سچی بتا دیں. میں تو کہتا ہوں فسق کے کام ہوتے ہیں, اپنے دیکھ لے کہاں کہاں اللہ کی نافرمانیاں نہیں کی. بتائیں اپنی نسلوں کے بارے میں, اپنی زندگی کے بارے میں, جس کی 30 گزری, جس کی 20 گزری, جس کی 40 گزری, آنکھ بند کر کے دیکھے, اپنے دن اور رات کا حساب کر لے اور بنا کر دیکھ لے کہ کس جگہ پہ کھڑا ہے, فاسقوں میں کھڑا ہے یا نہیں کھڑا ہے. آج یہ ایک دعا دینے لگا ہوں, مولانا مرحوم سے دعا لیتا تھا میں, دعا تمہیں سمجھاؤں. دعا دیکھو, جب قرآن مجید کھولو پہلے اللہ کا خوب حمد و ثنا کر لو, جب حمد و ثنا کر لو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لو, جب نبی پاک پہ درود شریف پڑھ لو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو, اور اس کے بعد ایک دعا کرو. سنو میں دعا کیا کرتا ہوں. اللہم الہمنی علما, اے میرے اللہ اس کتاب کے ذریعے سے میرے دل پر اپنے سچے علم کا الہام عطا فرما, اور کیا کر وَأَفْقِهْ بِهِ أَوَامِرُكَ وَنَوَاهِكَ, اور اس کے ذریعے سے مجھے اپنے وہ حکم جن کا تو نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ سمجھا دے, اور جس کو منع کرنے کا حکم دیا ہے مجھے وہ منع کرنے سے مجھ کو سمجھا دے. سنو وَرْزُقْنِي فَهْمًا, مجھے وہ فہم عطا فرما, وہ سمجھ عطا فرما اس قرآن کے ذریعے سے کہ عالم و بے ہی کیفا اناجک, کہ میں جان جاؤں کہ تیرے سامنے کھڑا ہو کر تجھ کو کس طرح سے راضی کرنا ہے, کس طرح سے مناجات کرنی ہے. مجھے وہ فہم عطا فرما اس قرآن کو پڑھنے کے بعد. یا ارحم الراحمین, اے میرے وہ اللہ جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا, تیرے علاوہ کوئی رحم کرنے والا ہے ہی نہیں, یہ اصل ترجمہ ہے. مجھ پر آج رحم فرما. کیا اب آگے سنو, دعا کا لطف لینا. دعا کا لطف لینا کیا ہے, فرمایا اللہم ارزقنی, رزق آئے, علم کو رزق آئے, اللہم ارزقنی فہم النبیین, اے اللہ مجھے نبیوں والا فہم عطا فرما دے. نبیوں والا, جیسے نبی نے دین سمجھے نا تجھ سے, ویسے مجھ کو جیسے عیسیٰ, موسیٰ, ابراہیم انہوں نے دین سمجھا مجھے ویسا عطا فرما دے. وَحِفْظُ الْمُرْسَلِین, اور جس طرح رسولوں نے تیرے دین کو, تیرے نبی نے یاد کیا, اس طرح مجھ کو قرآن مجید یاد کرا دے. فرمایا الہام الملائکۃ المقربین, اور جس طرح تو جبریل, امین, اسرافیل اور اسرائیل اور میکائیل پر اپنے پاک الہام عطا فرماتا ہے, ویسے ہی میرے دل پر وہ احکامات عطا فرما کہ میں تیرے احکامات ان فرشتوں کی طرح مانوں, جس طرح وہ نافرمانی نہیں کرتے ویسے مجھ کو بھی نافرمانی سے بچا لے. اور فرمایا برحمتک یا ارحم الراحمین, اور اپنی رحمت کے ذریعے مجھ پہ رحم فرما. اللہم اکرمنی بنور الفہم, مجھ پہ وہ کرم عطا فرما کہ میرے اندر جو فہم آئے وہ نور کی شکل میں بن کر میرے اندر آئے. اللہ اکبر. وَأَخْرِجْنِي مِنَ الظُّلُمَاتِ الْوَهْمِ, اور مجھ کو وہموں کے, خیالوں کے, وسوسوں کے کالے اندھیروں میں سے نکال لے, مجھے نکال لے. وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ, مجھے پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. وَانشُرْ عَلَيَّ حِکمتک,
اور مجھ پر اپنی حکمت کی برکھا برسا دے یا ارحم الراحمین، اے مجھ پر رحم کرنے والے، تیرے علاوہ میرے اوپر کوئی رحم کرنے والا۔ جب آپ نے یہ دعا پڑھ لینی ہے، پھر جب قرآن مجید آپ نے کھولنا ہے، جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے، تو دل کی کھیتی تو پہلے ہی تیار ہو گئی، کھیتی تو پہلے ہی تیار ہو گئی، حل بھی پھر گیا، سیٹ بھی سارا کچھ ہو گیا، بننے بنیرے بھی بن گئے، ہر شے سیٹ ہو گئی۔ اب ڈال اس کے اندر قرآن مجید کا بیج، جب قرآن مجید کا ادھر بیج ڈالے، ادھر آنکھوں سے آنسو، پانی دے، وتر کر کھیتی کو، اپنی کھیتی کو دے۔ اللہ نے فرمایا پھر تو دیکھے گا، قرآن مجید میں آتا ہے کہ پھر اس کے دل کے اندر سے رحمت اور حکمت کے چشمے پھوٹ نکلے، اور اس کو اس طرح کر دیا قرآن مجید میں۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ 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 اللہ، کیا اللہ، یا اللہ میں تیرے کو، کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہتا ہے کہ جب بندے نے میرے سامنے آ کر اس کے وقت کہا علم یان اللہ، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہوا؟ اعلموا، جب یہ قرآن پڑھ لیتا سن لو کیا ہوتا ہے، اگلی آیت یہی اسی سے آیت، اعلموا، خوب جان لو اور اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اسی طرح دل کی مردہ زمین کو پھر اللہ زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح دل کی مردہ زمین کو بعد موت، مر گئی تھی زمین تیرے دل کی، بعد موتها قد بین لکم الآیاتی، یہ ہم نے تمہارے لیے اپنی آیتوں کو اس قدر واضح کر دیا ہے، لعلکم تعقلون، شاید تم کبھی ادھر اپنی عقلیں تھوڑی سی لگا دو، کوئی تھوڑی سی سمجھ بوجھ اس کے اوپر لگا دو۔ یہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کے ساتھ یہ حشر نہ کریں جو اس وقت تراویح شریف میں ہو رہا ہے۔ پہلے ویسے نہیں قصہ ختم ہو رہا، یہ 8 ہے، یہ 20 ہے، یہ 26 ہے، یہ 38 ہے، یہ 48 ہے، یہ 72 ہے، 72 تک پڑھی گی۔ کوئی کہتا ہے قل ہو اللہ کے ساتھ ختم کر لو، کوئی کہتا ہے ڈیلی 1 سپارہ پڑھو، آخر میں جا کے 1.25 سپارہ کر لو کہ نتیجے روزے نہ ہو جائیں۔ دیکھو چکر کیا چلا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے شبینہ کرنا ہے، کوئی کہتا ہے مہیداں کرنا ہے، کوئی کہتا ہے 6 دن میں قرآن مجید ختم کرنا ہے، کوئی کچھ، کوئی کہتا ہے جی تراویح کے بعد میں پھر ایک درس رکھو، وہ نبی کہہ رہا ہے سو جاؤ، یہ کہتے ہیں اس کے بعد ترجمہ پیش کیا جائے گا، پھر ترجمے کے بعد تشریح پیش کی جائے گی، پھر چائے کا انتظام کیا جائے گا، ساری رات گلاں باتاں۔ دورہ تراویح شریف بتایا کہ دوست نے ابھی کہ میرے کزن نے تراویح شریف کے اندر ایک دورے کے اندر ایک لڑکی پھنسا لی، ہاں جی، دونوں ہی دورہ کرن جاندے سی اکٹھے ہو کے، وہ بھی جاندی سی تو وہ بھی جاندہ، پیچھے بیٹھے ہیں لڑکے، جا کے حشر دیکھا کریں، موبائل ہاتھ فونوں پہ پکڑے ہوئے، ٹک 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 ٹک، سر نیچے پھینکے ہوئے ہیں، کوئی واٹس ایپ کوئی کسی پہ، جب مولوی جاتا ہے رکوع کے اندر بھاگ کے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو کیا رہا ہے؟ ہم نے جی سننا ہے، ہم نے جی قرآن مجید سننا ہے، کیسے سننا ہے؟ نہیں سننا جاتا۔ نبی کو چھوڑو گے تو میں تم کو صاف بات بتا دوں، جوتے کھاؤ گے۔ نبی کو چھوڑ کر کی ہوئی عبادت، حضرت غزوہ احد کے اندر حضور پاک نے کہا یہ پہاڑ ہے اور میرے 50 صحابیوں، پہاڑ نہیں چھوڑنا جب تک میں نہ بلاؤں، جب تک میں نہ بلاؤں۔ کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے دیکھا فتح ہو گئی، سارے لوگ نیچے سے مال غنیمت اکٹھے کرنے لگے، اوپر سے 40 بندے اتر آئے اور 10 کھڑے رہے، 10 نے کہا رک جاؤ، سرکار کا حکم نہیں آیا۔ وہ نہیں جی فتح ہو گئی، ہون کے اتر گیا بس کے چلو، انہوں نے کہا نہیں، سرکار نے کہا جب تک نہ میں کہوں، جب تک نہ میں کہوں ہر شے ٹل جائے گی، یہ سورج بھی نیچے آ جائے گا، سمندروں میں آگ بھی لگ جائے گی، چاند کے 1 نہیں 500 ٹوٹے ہو جائیں گے، زمین اپنے قرار سے ہل کر برباد ہو جائے گی، پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا نہیں ٹل سکتا۔ ایمان کی یہ حالت رکھو، کہا اتر گئے۔ ہوا کیا؟ خالد بن ولید اس وقت کافر تھے، پیچھے سے گھوم کر آئے درے کے، مار مار تلواریں۔ کیا ہوا؟ صحابہ کرام کی لاشوں کی لاشیں بکھر گئی، حضرت حمزہ کا کلیجہ چر گیا، لاش گٹھڑی میں بند کرائی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گر گئے گڑھے کے اندر، دندان مبارک شہید، یہاں پر چوٹیں، حضور کے سر کے اوپر کھود تھا لوہے کا، وہ اندر کھب گیا، سرکار کے ادھر سے خون نکل آیا، بی بی فاطمہ بھاگتی ہوئی آئی، حضرت عائشہ ادھر سے آ رہی، حضرت علی مرتضیٰ، حضور کا گھٹنے میں چوٹ لگ گئی، حضور سے اٹھا نہ جائے، ابو سفیان نے کہا حملہ، اتنا زور کا حملہ ہوا، صحابہ کرام مدینے کو بھاگ گئے، کوئی ادھر کو چلا گیا، کوئی ادھر کو چلا گیا، کوئی شہید ہو گئے، کوئی وہاں پڑے ہو گئے، کوئی دوڑ کے حضور نے کہا اوپر آؤ، جلدی سے احد کے اوپر آ جاؤ، جلدی سے آ جاؤ، سارے حضور کے اوپر، آپ نے ادھر اکٹھے ہو جاؤ، نیچے کھڑا ہو گیا، ابو سفیان نے نعرہ لگایا اول الحبل، حبل بلند رہے، جے حبل کی جے ہو۔ صرف 40 آدمیوں نے سرکار کی بات کو ٹالا، ساری امت برباد ہو گئی۔
فتح شکست میں بدل گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا یہ عبید اللہ ابن سعد بن ابی سرا اس آدمی کو کعبے کے پردوں میں بھی لٹکا ہوا ہونا، اس کو بخشنا نہیں، اس کو وہاں قتل کر دینا. وہ حضرت عثمان کے پاس معافی مانگنے آ گیا، کہتا میری بخشش کرا دے. وہ آگے حضور کے پاس، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے آ کر اچانک ہٹ گئے، دیکھا پیچھے وہ عبید اللہ کھڑا. اسے کہا حضور مجھے معاف کر دیں. حضور پاک چپ رہے. پھر کہا معاف کر دیں، چپ رہے. پھر کہا معاف کر دیں، چپ رہے. چوتھی دفعہ اسے کہا مجھے معاف کر دیں. آپ نے نکل جاؤ. آپ نے اس کے جانے کے بعد صحابہ سے کہا جب میں بولا نہیں تھا تم میں سے اٹھ کے کیوں نہیں کسی نے اس کی گردن مار دی؟ میں نے پہلے حکم دیا ہوا تھا کہ نہیں دیا؟ انہوں نے کہا جی آپ آنکھ سے اشارہ کرتے. لا خیانت نبی، نبی آنکھ کے اشاروں سے خیانتیں نہیں نبی کرتا کہ منہ سے کچھ کہے اکھاں تو اور کچھ کہنا پھرے. یہ آنکھیں مار کر کام برباد کرنے والے سوچ لیں مومن کی یہ علامت نہیں ہے کیا؟ حضرت عثمان کی نیت بھی نیک تھی کہ بندہ ہی مان لیا ہے، ان صحابہ کی بھی نیک تھی، پر نبی کا حکم نیک نیتی سے بھی چھوڑا جائے نا اس کا نقصان ہی ہونا ہے، بیڑا گرک ہی ہونا اور کچھ نہیں. حضور نے کہہ دیا تراویح کے بارے میں، بخاری شریف میں کے اندر لکھا ہے کہ صلوا فی بیوتکم الا الصلاۃ المکتوبہ، جاؤ فرض نماز کے علاوہ باقی سب نمازیں اپنے گھر میں ادا کیا کرو. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں نہیں ہوئی. حضرت عمر نے دیکھا کہ کچھ لوگ الگ الگ کھڑے ہیں، انہوں نے اپنے طور پر یار کا مینجمنٹ کر کے کہ چلو تم لوگ پڑھ لیا کرو. بعد میں کام ہی شروع ہو گیا. حضرت عمر نے خود بھی نہیں پڑھی، حضرت عثمان نے بھی نہیں پڑھی، حضرت علی نے بھی نہیں پڑھی. پچھلے دن ایک دوست نے طاہر السلام عسکری لکھ دیا فیس بک پر کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، لوگ تراویح پڑھے تھے، انہوں نے کہا عمر اللہ تیری قبر کو روشن کرے، تو لوگوں کو نیک کام پر جمع کر گیا. بہت بڑا عالم ہے، پی ایچ ڈی ہے، میرا یار ہے. میں نے نیچے لکھا حضور اس کی سند صحیح ہے، اگلے دن لکھا نہیں ضعیف ہے. یہ حالت ہے، رجوع ابھی بھی نہیں کیا، لکھا ہوا ہے سارے پڑھ رہے ہیں. مجھے پتا تھا حضرت علی نے اس کو منع کیا تھا. یہ ہے آپ نے اس کو بجائے اس کے کہ لوگوں کو قرآن مجید پر لگائیں، انہیں کہ گھر میں بیٹھ کے قرآن مجید پڑھیں، صبح تلاوت کر کے شام کو جو پڑھی تلاوت کی ہوئی ہے شام کو اس کا پورا ترجمہ ایک مہینے کے اندر ختم ہونا چاہیے آپ کا ڈیلی، ایک سپارہ روزانہ ترجمے کے ساتھ. آپ کو پتا تو چلے کہ آپ کے اللہ نے آپ سے کیا گفتگو کی. آپ پر کوئی دل پھر 2 دفعہ 4تھی 5ویں دفعہ قرآن مجید ختم کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو کاشف علی مولوی صاحب محمد علی مرزا مولانا مودودی کسی کی ضرورت نہیں رہ جانی. پھر تو آپ نے جنون میں ہو جانا ہے. پھر تو عشق اوے بن کیس مجنو اس ویلے مجنو ہویا جدو تارا عشق چنگائیاں ہوئے. اور مجنو کا نام کیس تھا جب عشق کی گرم گرم دھارے لیلا کے دیدار نے اس کو کہا وہ مجنو ہو گیا. جب یہ قرآن مجید تم نے پڑھنا ہے تم نے اپنے آپ میں نہیں رہ جانا، تمہاری دنیا ہی اور ہو جانی ہے. تمہیں کس نے اٹھا کے کہنا ہے اٹھ کے سحری کر لا. مومن ہو اور سحری کے وقت سو رہا ہو، اس کا رب وہاں بیٹھا انتظار کر رہا ہے اس کا. اس طرح سے کوئی ہے مجھ سے مومن اٹھ کے مانگ لے، کہتے میرا کام نہیں چلتا، چل اگر تہجد کے وقت جوتے مار کے چوک میں مجھے بٹھا لی تیرا کام نہ چلے. رو تو صحیح اس کے ساتھ. تہجد کے وقت تو کہاں سے کن محفلوں سے اٹھ کے آتا ہے ظالم، اور ماں کی طرح تیرا رب تیرا انتظار کر رہا ہے، آجا پتر آ، تجھے کس شے کی لوڑ ہے. اللہ نے فرمایا نبی ان کو بتا دے کہ آسمان دنیا کے نصف پر آ جاتا ہوں، نیچے آ جاتا ہوں میں، آ کر میں دونوں ہاتھ سے بندہ مانگ مجھ سے کیا مانگنا ہے، مغفرت مانگ لے، روٹی چاہیے میں تجھے روٹی دے، تیرا رزق تیرے دل کا سکون دوں گا تجھ کو، تیرے بچوں کے کام کو مانگ تو صحیح. بندہ کہتا مجھے نیند آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے. تمہاری نیندوں کو کیا ہو گیا؟ انتظار میں آیا رب واپس چلا جاتا ہے. اس وقت تہجد میں کھول قرآن مجید کو ذرا دو صفحے پڑھ کے سنا دے اپنے اللہ کو ٹھہر کے، ہیں پڑھ اس وقت کھڑے ہو کے یا ایھا المزمل. کیا کہا اللہ نے؟ ایک تو حضور کو کہا تم کو بھی مزمل کہا. اللہ نے کہا اوے مزمل، اوے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں، قم فانذر، اٹھ ہوئے اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو ڈرا دے اس دن کے حساب بڑے سخت ہیں میں نے جو تجھ سے لینے ہے. جی تہجد کے وقت میں قرآن دو صفحے یار ایک صفحہ یار ایک صفحہ اور آدھا صفحہ 2 سطرے. سرکار علیہ السلام نے کہا اور تم میں سے کون چاہتا ہے کہ صبح گھر سے نکلے 6-7 بجے اور جلدی آدھے گھنٹے کے اندر مڑائے اور بڑا نفع کما کر لائے 2 سرخ اونٹنیوں جتنا. سرخ اونٹنی فراری گاڑی جتنی ہوتی تھی اس زمانے، جتنی آج فراری کی قیمت ہے، اتنا نفع کما کے گھر آ جائے. لوگوں نے کہا ہر ایک کا جی چاہتا ہے پیسے لگائے بغیر بروکری کر کے میں لے آؤں. سرکار نے فرمایا 2 آیتیں
کوئی آدمی سوچ سمجھ کر اگر پڑھ لے تو اس کو 2 سرخ اونٹنیوں سے زیادہ ثواب ملے گا. نبی کچھ کہے تم کچھ کرو، پھر کہو کہ امت بدلتی کیوں نہیں، کاش صاحب مجھے علاج بتاؤ. کاش صاحب تو پیٹ چکا جتنا پیٹنا ہے. آپ کو کیا پتا میرے دل کے اندر قرآن مجید کا جتنا درد ہے کسی شے کا درد نہیں، کوئی درد نہیں میرے اندر، صرف ایک ہی درد ہے. اور وہ میں یہ امت جو ہے نا، گر تم می خواہی زیستن، اگر تو جینا چاہتا ہے تو با مسلمان قرآن کے ساتھ تجھے جینا پڑے گا نا. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تم ذلت میں پڑے ہوئے، قرآن گیا ہاتھ سے. میری مان جائیں، میں آپ سے صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ کچھ نہیں میرے سے رونے چلانے کا. اس روزے کی حالت میں اتنا خطبہ لمبا چوڑا، آپ تو جا کے بیٹھ جائیں گے. میرے دل میں خطبہ نہیں ختم ہوتا، میرا تو رات تک چلتا رہتا. کیوں؟ میں ڈگر پہ چل پڑا ہوں. اب مجھے کوئی روٹی کھلائے، پانی پلائے، پاس میں لیٹا، چلتا رہتا ہے کہ یہ بھی تھی بات، یہ بھی امت کو بتانے والی تھی بات. تیری تو زندگی گزر جائے گی، پھر یہ رہ جائیں گی باتیں. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، صرف میرے کہنے پر اتنا کر لو، سارے کام چھوڑ دو، خود ہی اپنے مسلک کا لے لو. تم دیوبندی ہو، مولانا شاہ عبد القادر کا لے لو. تم بریلوی ہو، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا لے لو. تم شیعہ ہو، مولانا فرمان ڈکو صاحب کا، محسن نجفی کا قرآن مجید لے لو. تم اہل حدیث ہو، مولانا جونے گڑھی کا لے لو. حافظ صلاح الدین یوسف ناصبی اس کا لے لو. پر خدا کا واسطہ ہاتھ جڑوا کے میری بات مان لو، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لو. اپنی اولادوں کو ترجمہ. شام پتر بیٹھے نا ایک مجلس میں، کوئی نہیں، میں آپ سے 10 منٹ بٹھا کے پتر یہ مجھے صرف نا 5 آیتیں روز کی سنا دے. سنائے تو صحیح تم کو، کچھ نہیں تو 29واں 30واں پارہ شروع کر لو. میں نہیں کہتا شروع سے شروع کرو، وہ آیتیں تمہیں خود بخود، جو آدمی اصلاح چاہتا ہے نا وہ 27 28 29 30 4 پارے اپنے جو ہے نا حفظ کر لے. نہیں تو 29 30 تو لازمی کر لے، اس کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اللہ سے کیا پکارا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن مجید صحیح طور پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کو اپنے دل میں جگہ عطا فرمائے، آپ کو نبیوں والا فہم عطا فرمائے، آپ کو مرسلین والا فہم عطا فرمائے، آپ کے دل کے اندر سے سارے اندھیرے نکال دے اور آپ کے دل اور دماغ کو نور سے بھر دے، اور آپ کو آپ کی نسلوں تک قرآن مجید پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی نسلوں کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن ہمارا ساتھی ہو، جب ہم قبر میں جائیں یا حشر میں جائیں. حدیث شریف میں آتا ہے یہ قرآن مجید وہاں جھگڑا کرے گا بندے کا، صورتیں وہاں پر جھگڑا کریں گے، اللہ بندہ جہنم میں نہیں جان دینا. اور حدیث میں آتا ہے کہ بن جائیں گی سائے کی طرح اوپر کھڑی ہو جائیں گی، آ کے آگے پیچھے قرآن مجید چاروں طرف سے اس کے دائیں بائیں کھڑا ہو جائے گا. اگر وہاں بچا سکتی ہیں حشر کے دن تو یہاں ابھی کوئی حشر اٹھا نہیں، ادھر ابھی کوئی ایسا حشر نہیں اٹھا، ادھر بھی تم کو یہ قرآن مجید بچا لے گا. اللہ ہم کو اپنے قرآن کے ذریعے سے معمول اور محفوظ فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ نامہ عفت، قیمت 50 روپے، مئی 2019. خواتین کے رسالے ڈائجسٹ میں نے سارے پڑھ کر دیکھے ہوئے ہیں. کفر کی وادی ہو، گناہ کی وادی ہو، فسق فجور کی وادی ہو، ساری وادیاں چیک کر لی ہیں، ہر چیز دیکھی ہے. کوئی رسالہ، کوئی ناول، کوئی پوئٹری، کوئی شاعری، کوئی ادب کچھ نہیں بچا الحمدللہ مجھ سے. جو آیا رگڑ دیا، نیکی کا آیا بدی کا آیا، سب پڑھ پڑھا کے چیک کر لیا. اب اس میں یہ ایک دیا عورتوں نے روشن کیا ہے، بڈھی بڈھی مائیاں 73 سال کی 75 سال کی ہے جی. اور جناب اس کے اندر عفت رسالہ، بیٹیوں کی ہدایت کے لیے اچھا ادب، جس کی اچھی کہانی کے ذریعے بھی آدمی بعض اوقات اچھی باتیں سمجھ لیتا ہے. تو یہ آپ لے جایا کریں. 50 روپے کی کیا اوقات، مہینے بعد آپ کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں جو 70 ہزار روپے کے موبائل ہیں، اور جس کے ذریعے سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے، میری بہنیں ہوں یا آپ کی ہوں، ساری دنیا جان. ہم نے جو ان کے ہاتھ میں بمب لے دیا ہے نا، ٹھیک ہے نا، بلکہ اس سے بھی کوئی برے لفظ میں استعمال کرنا چاہوں گا، ہم نے تو ان کو ایک لڑکا لے دیا ہے، ایک کنجر اور بدماش لے دیا اپنی اپنی بیٹیوں کو، چاہے وہ کنواری ہیں چاہے بیاہی ہوئی ہیں. کنجر لڑکا ہم نے خود ہی اس کے کمرے میں داخل کر دیا ہے، جو تیرا جی چاہتا ہے نا اس کے ساتھ کر. یہ موبائل ٹیلی فون وہ چیز آئی ہے، میں آپ کو ساتھ اس کے بدلے میں اس کو عفت دیں، کوئی اچھا قرآن مجید دیں، یہی بچ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. لڑکے کو موبائل لے کے دینے کا مطلب ہے رنڈی اس کے کمرے میں پہنچانی،
اور لڑکی کو موبائل لے کر دینے کا مطلب ہے کہ گنڈا اس کے کمرے تک پہنچا دیں۔ اور گراہم بیل نے جس وقت یہ ٹیلی فون ایجاد کیا تھا نا، تو جب اس کی یہ پہنچی تو اس نے کہا میں نے ایک ایسا بدماش بنایا ہے، جب ابھی تار والا ٹیلی فون تھا، کہتا میں نے ایک ایسا بدماش بنایا ہے جو ہر گھر میں بغیر دستک دیے خود بخود گھس جایا کرے گا۔ یہ وہ بن گیا۔ اب کوئی نہیں، قیامت آ گئی ہے، اب یہ عفت لے جایا کرے میرے کہنے پہ، میں ماں صاحب سے منگواتا رہتا ہوں زیادہ سے زیادہ۔ عفت کے اندر ہی پچھلے میں واقعہ آیا، سن لیں۔ باجی عفت والی لکھتی ہیں کہ میرے پاس نا ایک بہت بڑی معروف جماعت دینی کی ایک عورت آ گئی، کہتی جی میں نے یونیورسٹی ایم فل کی فیس دینی 40,000 روپے، تو میں آپ کو نا بینک ہو گئے بند، تو میں نا آپ کو 2-4 دن میں لوٹا دوں گی۔ کہتی میرے پاس جو عفت رسالہ آتا تھا میں نے اس میں سے اس کے حساب میں سے 40,000 اس کو دے دیے۔ وہ باجی لے کر چلی گئی ہے جی، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 1 سال 2 سال، باجی کے بھائی سے بات کی، باجی کے شوہر سے بات کی، باجی کے ابے سے بات کی، جماعت سے امیر سے بھی بات کی، آج دیتے کل دیتے، الٹا انہوں نے اپنی بھابی آگے کر دی، میں گئی تو انہوں نے نکالی گالیاں۔ تو انہوں نے کہا کہ کسی کی نیکی دیکھ کر اس کے حوالے پیسے نہ کریں، داڑھی دیکھ کے اس کا، میں تو جتنے داڑھی والوں کو میں آپ کو سچی بات بتا، یہ داڑیاں حلیے شریف دیکھ کے اس کے حوالے پیسے نہ کریں۔ کہتی میں نے ان سے کہا کہ اب یہ واقعہ تو میں نے لکھ دیا ہے، اگلے شمارے میں اگر تم نے مجھے پیسے نہ پہنچائے تو تیرے ابے کا نام تو سب کا نام بھی اس کے اندر شامل۔ یہ حالت ہو گئی ہے ایمانداری کی، پیسوں کے اوپر لین دین کی، بے ایمانیوں کی، دھوکے بازیوں کی۔ یہ ہوتا ہے کہ ایمان بچ جائے گا، عمل گندا ہو جائے گا جب قرآن میں اس کو حساب کا ہی کوئی نہیں۔ یہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ قرآن مجید پڑھنے، یہ حلیے بدلنے سے، نمازیں پڑھنے سے نہیں آئے گا، بڑے اور کام باقی ہیں۔ میں آپ کو صاف بات بتاؤں، یہ کچھ نہیں، یہ تو بعد میں جب جس کا حلیہ بدل جاتا ہے اس سے شیطان ویسے ہی بے فکر ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ان ہن چھڈو، یہ آپ ہی لوٹ لٹ لوں گا، ٹھیک ہے نا، یہ تو تبار ہی بڑا کرنا لوگوں نے، دین آپ ہی مٹ جانا، ٹھیک ہے نا، یہ ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مامون اور محفوظ رکھے، ٹھیک ہے۔ افطاریاں بالکل کسی کے یہاں کرنے نہ جائیں، 2 نمبر افطاریاں، چاہے دینی افطاریاں، کوئی آپ کو بلائے جی، یہ سب سیاسی، کوئی نہیں۔ افطاری کرانی ہے تو کسی غریب کی، مسکین کی، کوئی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے گھر میں آٹا دلیا نہیں ہے، اس کے ہاں کرنی۔ افطاری کرانی حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ امیر لوگوں کی آپس میں افطاریاں حرام ہیں، حرام ہیں، حرام ہیں۔ بس حضرت مولانا اسحاق مرحوم زندگی میں تھے، میں نے اخیر ان کو کہا آپ کہتے کیوں نہیں، اور الحمدللہ مرنے سے پہلے وہ یہ فتویٰ دے کر گئے، یہ کوئی جائز نہیں ہے کہ آپ امیر لوگ ایک دوسرے کو افطاریاں کرتے پھرتے ہیں۔ کس بات کی افطاریاں؟ کرو افطاری وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی، لگ پتہ جائے نا کہ کھجور ایک کھلا کے اس کو واپس بھیج دو، پانی پلا کے 70 چیزیں رکھ کے اس کے سامنے، شربتوں کے گلاس پی کے، آپ تو اٹھ نہیں سکتے مغرب کی نماز کے لیے، آپ نے کھڑے ہونا ہے، حل ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ چھوڑ دیں یہ سارے کام، سادہ افطاری کریں، پانی کھجور، کچھ نہیں ہوا بے الحمدللہ۔ اتنے امراض ہیں مجھے آپ سوچ نہیں سکتے، بے شکر ہے اللہ کا۔ بس ٹینڈے گوشت جو ہے نا اس کے ساتھ ہی رکھ لیا، کدو کے ساتھ، بس جو حضور کھاتے تھے وہی کھا کے رکھ لیا، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن آ جائیں اس روزے پر، تب آپ کو، اور بتاؤں گا اگلی دفعہ انشاءاللہ، اگلا ایک جمعہ ہے کہ یہ کیوں رمضان آپ پر رنگ نہیں لا رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک جیسا روزہ عطا فرما دے، وہ افطاری عطا فرما دے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی 23 سالوں میں کی ہے۔ اللہ ہمیں وہ افطاری عطا فرما، یا اللہ پاک ہمیں وہ سحری عطا فرما دے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے عطا فرمائی تھی۔ اللہ نبی والی سحری، نبی والی افطاری کرا دے، ہم اس کے متمنی ہیں، ہمیں وہی چاہیے۔ اللہ 14 صدیاں ہو گئی وہ افطاری نہیں کر سکے، وہ سحری نہیں کر سکے، وہ سحری اور افطاری عطا فرما دے کہ جب کرنے لگیں منہ میں ڈالتے ہی نوالا پہلا حضور یاد آ جائیں، پھر ہم پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی۔ میں سوچتا ہوں کہ اس وقت حضور بیٹھے ہوں گے، اب حضور نے کہا عائشہ کھجور لا، بی بی نے کھجور دی ہوگی، پوچھا کوئی کھانے کو، نہیں آج کچھ نہیں کھانے کا، اچھا چل پانی لا، الحمدللہ۔ شام کو روزہ کھولا ہوگا سرکار نے، کھجور کھائی ہوگی، پانی پیا، عائشہ کچھ گھر میں کھانے کو ہے؟ نہیں حضور آج کھانے کو کچھ نہیں ہے، اچھا چل کوئی نہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ایسا روزہ کہاں ملنا ہے؟ پھر کہتے تتا کون نیک بن جائیے، یہ نہیں بننے جو مرضی کر لیں۔ افطاری تو آپ فرعون اور نمرود جیسی کرتے ہیں جی، چاہتے آپ کہتے ہیں کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مل جائے، سحری آپ کی شداد کی سحری کی طرح کی ہے، تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ مقام حاصل کر لیں؟ یہ نہیں ہونے حاصل۔
ہاں میں کری جا مولوی تو آپ بڑے ایسا کہتے چنگا سا کاشف فہمی جھوٹ بولتا ہے, مجھے خود کہہ کہ بڑا جھوٹ بولتا ہے, کوئی نہیں افطاری کرانے والے دا بڑا اجر ہے, ایک دعا وا وہ ہے. میں کہ دس نہ کہڑے دی افطاری کرانی, حضور نے کہنوں کیا کھانا کھلانا, ٹھیک ہے نا, حدیث ہی صرف پڑھنی ہے افطاری, اس کے پیچھے نہیں تمہیں جانا. میری خلاف اس لیے کرتے یہ ساری باتیں بھی, ان کو پتا ہے کہ ساری افطاری بند کرا دینی ہے, انہیں نہ ساری کسی نے سحری کرنی نہ افطاری کرنی, تو اللہ کرے تہاڈیاں بند ہو جاتے, غریباں دیاں کھل جان, ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف کل مریض, اللہم رد کل غریب, اللہم اقض دین کل مدین, اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین, اللہم فک کل اسیر, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات, اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین, اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم انصر الاسلام والمسلمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم انی نجعلک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صفحہ سیدھی